السلام علیکم. ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں. پیر کامل اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں جو بہت خوبصورت ناول ہے. وہ اب پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا. پہلی بار اسے احساس ہو رہا تھا کہ امامہ نے اس کے طلاق نہ دینے پر کیسے محسوس کیا ہوگا. شاید اس طرح اس نے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے محسوس کیے ہوں گے جس طرح وہ کر رہا تھا. وہاں بیٹھے ہوئے پہلی بار وہ امامہ کی بے بسی، خوف اور تکلیف کو محسوس کر سکتا تھا. اس نے جلال انصر کی شادی کے بارے میں اس سے جھوٹ بولا تھا اور اس کے جھوٹ پر امامہ کے چہرے کا تاثر اسے اب بھی یاد تھا. اس وقت وہ اس تاثر سے بےحد محظوظ ہوا تھا. وہ اسلام آباد سے لاہور تک تقریباً پوری رات روتی رہی تھی اور وہ بےحد مسرور تھا. وہ اس وقت اس کی ذہنی اور جذباتی کیفیت کا اندازہ کر سکتا تھا. اس اندھیری رات میں اس گاڑی میں سفر کرتے ہوئے اسے اپنے آگے اور پیچھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا. واحد پناہ گاہ جس کا وہ سوچ کر نکلی تھی وہ جلال انصر کا گھر تھا اور سالار سکندر نے اسے وہاں جانے نہیں دیا تھا. وہ رات کے اس پہر وہاں حساب میں اترنے والی تاریکی میں بیٹھ کر ان اندیشوں اور خوف کا اندازہ کر سکتا تھا جو اس رات امامہ کو رلا رہے تھے. مجھے افسوس ہے، مجھے واقعی افسوس ہے، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر وہ مجھے دوبارہ ملی تو میں اس سے ایکسکیوز کر لوں گا. میں جس حد تک ممکن ہوا اس کی مدد کروں گا، مگر اس وقت تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. اگر میں نے کبھی کوئی نیکی کی ہے تو مجھے اس کے بدلے یہاں سے رہائی دلا دے. او گاڈ پلیز پلیز. اس نے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اپنی نیکیاں گننے کی کوشش کی جنہیں وہ گنوا سکے. اس وقت پہلی بار اس پر یہ ہولناک انکشاف ہوا کہ اس نے زندگی میں اب تک کوئی نیکی نہیں کی تھی. کوئی نیکی جسے وہ اس وقت اللہ کے سامنے پیش کر کے اس کے بدلے میں رہائی مانگتا. ایک اور خوف نے پھر اس کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا. اس نے زندگی میں کبھی خیرات نہیں کی تھی. وہ اس پر یقین نہیں رکھتا تھا. وہ ہوٹلز اور ریسٹورانٹ میں ٹپ خوش دلی سے دیا کرتا تھا، مگر کبھی کسی فقیر کے ہاتھ پھیلانے پر اس نے اسے کچھ نہیں دیا تھا. اسکول کالج میں مختلف کاموں کے لیے جب فنڈ جمع ہوتے تب بھی وہ ٹکٹس خریدنے یا بیچنے سے صاف انکار کر دیتا. میں چیریٹی پر یقین نہیں کرتا. اس کی زبان پر روکھے انداز میں صرف ایک ہی جملہ ہوتا تھا: میرے پاس اتنی فالتو رقم نہیں ہے کہ میں ہر جگہ لٹاتا پھروں. اس کا یہ رویہ نیو ہیون میں بھی جاری رہا تھا. یہ صرف چیریٹی تک محدود نہیں تھا. وہ چیریٹی کے علاوہ بھی کسی کی مدد کرنے پر یقین نہیں رکھتا تھا. اسے کوئی ایسا لمحہ یاد نہیں آیا جب اس نے کسی کی مدد کی ہو. صرف امامہ کی مدد کی تھی اور اس مدد کے بدلے اس نے جو کچھ کیا تھا اس کے بعد وہ اسے نیکی نہیں سمجھ سکتا تھا. وہ عبادت کرنے کا بھی عادی نہیں تھا. شاید بچپن میں اس نے چند بار سکندر کے ساتھ عید کی نماز پڑھی ہو، مگر وہ بھی عبادت سے زیادہ ایک رسم تھی. اسے نیو ہیون میں وہ رات یاد آئی جب وہ عشاء کی نماز ادھوری چھوڑ کر بھاگ آیا تھا، اور اس کے ساتھ اسے اس ہوکر کو دیے ہوئے $50 بھی یاد آئے. شاید وہ واحد موقع تھا جب اسے کسی پر ترس آیا تھا. وہ مستقل اپنے ذہن کو اپنی کسی نیکی کی تلاش میں کنگالتا رہا مگر ناکام رہا، اور پھر اسے اپنے گناہ یاد آنے لگے. کیا تھا جو وہ نہیں کر چکا تھا؟ اس کے آنسو، گڑگڑانا، رونا سب کچھ یکدم ختم ہو گیا. حساب کتاب بالکل صاف تھا. وہ اگر آج اس حالت میں مر جاتا تو اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہوتی. 22 سال کی عمر میں وہاں بیٹھے کئی گھنٹے صرف کرنے پر بھی جس شخص کو اپنی کوئی نیکی یاد نہ آئے، جبکہ اس شخص کا IQ لیول 150+ ہو اور اس کی میموری فوٹوگرافک ہو، وہ شخص اللہ سے یہ چاہتا ہو کہ اسے اس کی کسی نیکی کے بدلے اس آزمائش سے رہا کر دیا جائے جس میں وہ پھنس گیا ہے. وٹ از نیکسٹ ٹو ایکسٹیزی؟ اس نے ٹین ایج میں کوکین پیتے ہوئے ایک بار اپنے دوست سے پوچھا. وہ بھی کوکین لے رہا تھا. مور ایکسٹیزی، اس نے کہا. اس نے کوکین لیتے ہوئے دیکھا. دیر از نو اینڈ ٹو ایکسٹیزی. اٹ از پرسیڈڈ بائی پلیئر اینڈ فالوڈ بائی مور ایکسٹیزی. وہ نشے کی حالت میں اس سے کہہ رہا تھا. سالار مطمئن نہیں ہوا. نو اٹ ڈزنٹ اینڈ. What happen? What ends? What is really ends? اس کے دوست نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا. You know it yourself, don't you have been through it off and on? سالار جواب دینے کی بجائے آہستہ آہستہ دوبارہ کوکین لینے لگا اور ایک ایک لفظ بولنے لگا. اس کلائیوں کے گوشت میں اترتی ڈوری اسے اب جواب دے رہی تھی. پین. وٹ از نیکسٹ ٹو پین؟ اس نے مزاح خیز لہجے میں اس رات امامہ ہاشم سے پوچھا تھا. نتھنگنیس. رسی نما کوئی چیز لہراتے ہوئے اس کے جسم پر گری تھی. اس کے سر، چہرے، گردن، سینے، پیٹ اور وہاں سے تیز رفتاری سے رینگتی ہوئی اتر گئی.
سلار نے کانپتے جسم کے ساتھ اپنی چیخ روکی تھی۔ وہ کوئی سانپ تھا جو اسے کاٹے بغیر چلا گیا تھا۔ اس کا جسم پسینے میں نہا گیا تھا۔ اس کا جسم اب جاڑے کے مریض کی طرح تھر تھر کانپ رہا تھا۔ نتھنگنیس۔ آواز بالکل صاف تھی۔ اینڈ وٹ از نیکسٹ ٹو نتھنگنیس؟ تحقیر امیز آواز اور مسکراہٹ اس کی تھی۔ ہیل۔ اس نے یہی کہا تھا۔ وہ پچھلے 8 گھنٹے سے وہاں بندھا ہوا تھا۔ اس ویرانے، اس تاریکی، اس وحشت ناک تنہائی میں وہ پورا 1 گھنٹہ حلق کے بل پوری قوت سے مدد کے لیے پکارتا رہا تھا، یہاں تک کہ اس کا حلق آواز نکالنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ ہیل سے نتھنگنیس سے ہیل، وہ ان دونوں کے بیچ کہیں معلق تھا، یا شاید نتھنگنیس میں داخل ہونے والا تھا اور ہیل تک پہنچنے والا تھا۔ تمہیں خوف نہیں آتا یہ پوچھتے ہوئے کہ ہیل کے بعد آگے کیا آئے گا؟ دوزخ کے بعد آگے کیا آ سکتا ہے؟ انسان کے معتوب اور مغضوب ہونے جانے کے بعد باقی بچتا ہی کیا ہے جسے جاننے کا تمہیں اشتیاق ہے؟ سلار نے وحشت بھری نظروں سے ارد گرد دیکھا۔ وہ کیا تھا؟ قبر یا دوزخ یا زندگی میں اس کا ایک منظر، بھوک، پیاس، بے بسی، بے یاری، مددگاری، جسم پر چلتے کیڑے جنہیں وہ خود کو کاٹنے سے روک تک نہیں پا رہا تھا، مفلوج ہوتے ہوئے ہاتھ پاؤں، پشت اور ہاتھوں کی کلائیوں پر لمحہ بلمحہ بڑھتے اس کی چیخیں دور دور تک فضا میں گونج رہی تھیں، ہذیانی اور جنونی انداز میں بلند کی جانے والی بے مقصد اور خوفناک چیخیں۔ اس نے زندگی میں اس طرح کا خوف کبھی محسوس نہیں کیا تھا، کبھی بھی نہیں۔ اسے اپنے ارد گرد عجیب سے بھوت چلتے پھرتے نظر آنے لگے تھے۔ اسے لگ رہا تھا اس کے دماغ کی رگ پھٹنے والی ہے یا پھر نروس بریک ڈاؤن۔ پھر اس کی چیخیں آہستہ آہستہ دم توڑتی گئیں۔ اس کا گلا پھر بند ہو گیا تھا۔ اب صرف سرسراہٹیں تھیں جو اسے سنائی دے رہی تھیں۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ اب مر رہا ہے، اس کا ہارٹ فیل ہو رہا ہے یا پھر وہ اپنا ذہنی توازن کھو دینے والا ہے۔ اور اسی وقت اچانک تنے کے پیچھے بندھی ہوئی کلائیوں کی ڈوری ڈھیلی ہو گئی۔ ہوش و حواس کھوتے ہوئے اس کے اعصاب نے ایک بار پھر جھٹکا لیا۔ اس نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دباتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو حرکت دی۔ ڈوری اور ڈھیلی ہوتی گئی۔ شاید مسلسل تنے کی رگڑ لگتے لگتے درمیان سے ٹوٹ گئی تھی۔ اس نے ہاتھوں کو کچھ اور حرکت دی اور اسے احساس ہوا کہ وہ درخت کے تنے سے آزاد ہو چکا تھا۔ اس نے بے یقینی کے عالم میں بازوؤں کو سیدھا کیا۔ درد کی تیز لہر اس کے بازوؤں سے گزری۔ کیا میں بچ گیا ہوں؟ کیا میں؟ اس نے بے یقینی سے اندھیرے میں اپنے بازو اور ہاتھوں کے ہلے دیکھتے ہوئے سوچا، کیوں؟ کس لیے؟ معاف ہوتے ہوئے ذہن کے ساتھ اس نے اپنی گردن کے گرد موجود اس پٹی کو اتارا جو پہلے اس کے منہ کے گرد باندھی گئی تھی۔ بازوؤں کو دی گئی معمولی حرکت سے اس کے منہ سے کراہ نکلی تھی۔ اس کے بازوؤں میں شدید تکلیف ہو رہی تھی، اتنی تکلیف کہ اسے لگ رہا تھا وہ دوبارہ کبھی اپنے بازو استعمال نہیں کر سکے گا۔ اس کی ٹانگیں بھی سن ہو رہی تھی۔ اس نے کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ وہ لڑکھڑا کر بازوؤں کے بل زمین پر گرا۔ ہلکی سی چیخ اس کے منہ سے نکلی۔ اس نے دوسری کوشش ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل کی۔ اس بار وہ کھڑا ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ دونوں لڑکے اس کے جاگرز اور گھڑی بھی لے جا چکے تھے۔ اس کی جرابیں وہیں کہیں پڑی تھیں۔ وہ اندھیرے میں انہیں ٹٹول کر پہن سکتا تھا مگر بازوؤں اور ہاتھوں کو استعمال میں لانا پڑتا، اور وہ اس وقت یہ کام کرنے کے قابل نہیں تھا، نہ جسمانی طور پر نہ ذہنی طور پر۔ وہ اس وقت صرف وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا، ہر قیمت پر۔ اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتا، جھاڑیوں سے الجھتا، خراشیں لیتا وہ کسی نہ کسی طرح اس راستے پر آ گیا تھا جس راستے سے وہ دونوں ہٹا کر اسے وہاں لے آئے تھے، اور پھر ننگے پاؤں اس نے نیچے کا سفر طے کیا۔ اس کے پیروں میں پتھر اور کنکریاں چبھ رہی تھیں، مگر وہ جس ذہنی اور جسمانی اذیت کا شکار تھا اس کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ کیا وقت ہوا تھا، مگر اسے یہ اندازہ تھا کہ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی ہے۔ اسے نیچے آنے میں کتنا وقت لگا اور اس نے یہ سفر کس طرح طے کیا یہ وہ نہیں جانتا۔ اسے صرف یہ یاد تھا کہ وہ پورا راستہ بلند آواز سے روتا رہا تھا۔ اسلام آباد کی سڑکوں پر آ کر اسٹریٹ کی روشنی میں بھی اس نے اپنے حلیے کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی کہیں رکنے کی خواہش کی، نہ ہی کسی سے مدد لینے کی۔ وہ اسی طرح روتا ہوا لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اس کے سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر چلتا رہا۔ وہ پولیس کی ایک پٹرولنگ کار تھی جس نے سب سے پہلے اسے دیکھا اور اس کے پاس آ کر رک گئی۔ اندر موجود کانسٹیبل اس کے سامنے نیچے اترے اور اسے روک لیا۔ وہ پہلی بار ہوش و حواس میں آئے گا، مگر اس وقت وہ اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں پر قابو پانے میں ناکام ہو رہا تھا۔ وہ لوگ اب اس سے کچھ پوچھ رہے تھے مگر وہ کیا جواب دیتا۔ اگلے 15 منٹ میں وہ ایک ہاسپٹل میں تھا جہاں اسے فرسٹ ایڈ دی گئی۔
وہ اس سے اس کے گھر کا پتہ پوچھ رہے تھے مگر اس کا گلا بند تھا، وہ انہیں کچھ بھی بتانے کے قابل نہیں تھا۔ سوجے ہوئے ہاتھ کے ساتھ اس نے ایک کاغذ پر اپنے گھر کا فون نمبر اور ایڈریس گھسیٹ دیا۔ ابھی اور کتنی دیر اسے یہاں رکھنا پڑے گا؟ زیادہ دیر نہیں، جیسے ہی ہوش میں آتا ہے ہم دوبارہ چیک اپ کریں گے، پھر ڈسچارج کر دیں گے۔ زیادہ شدید قسم کی انجریز نہیں ہے، بس گھر میں کچھ دن تک مکمل طور پر ریسٹ کرنا پڑے گا۔ اس کا ذہن لاشعور سے شعور کا سفر طے کر رہا تھا۔ پہلے جو صرف بے معنی آوازیں تھیں، اب وہ انہیں مفہوم پہنا رہا تھا، آوازوں کو پہچان رہا تھا، اور ان میں سے ایک آواز سکندر عثمان کی تھی، دوسری یقیناً کسی ڈاکٹر کی۔ سلار نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھوں میں یکدم چندھیا گئی تھیں۔ کمرے میں بہت تیز روشنی تھی، یا کم از کم اسے ایسا لگا تھا۔ وہ ان کے فیملی ڈاکٹر کا پرائیویٹ کلینک تھا۔ وہ ایک بار پہلے بھی یہاں ایسے ہی ایک کمرے میں رہ چکا تھا، اور یہ پہچاننے کے لیے ایک نظر ہی کافی تھی۔ اس کا ذہن بالکل صحیح کام کر رہا تھا۔ جسم کے مختلف حصوں میں ہونے والے درد کا احساس اسے پھر ہونے لگا، اس کے باوجود کہ اب وہ ایک نرم اور آرام دہ بستر میں تھا۔ اس کے جسم پہ وہ لباس نہیں تھا جو اس نے اس سرکاری ہاسپٹل میں پہنا تھا جہاں اسے لے جایا گیا تھا، وہ ایک اور لباس میں ملبوس تھا، اور یقیناً اس کے جسم کو پانی کی مدد سے صاف بھی کیا گیا تھا، کیونکہ اسے آدھے بازوؤں والی شرٹ سے جھانکتے اپنے بازوؤں پر کہیں بھی مٹی یا گرد کے نشان نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس کی کلائیوں کے گرد پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، اور اس کے بازوؤں پر چھوٹے چھوٹے بہت سے نشانات تھے۔ بازو اور ہاتھ سوجے ہوئے تھے۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ ایسے ہی بہت سے نشانات اس کے چہرے اور جسم کے دوسرے حصوں پر بھی ہوں گے۔ اسے اپنی ایک آنکھ بھی سوجی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور اس کے جبڑے بھی دکھ رہے تھے، مگر اس سے بھی زیادہ برا حال گلے کا تھا۔ اس کے بازو میں ایک ڈرپ لگی ہوئی تھی جو اب تقریباً ختم ہونے والی تھی۔ پہلی بار اس کو ہوش میں ڈاکٹر نے ہی دیکھا تھا۔ وہ ان کا فیملی ڈاکٹر نہیں تھا، شاید اس کے ساتھ کام کرنے والا کوئی اور فزیشین تھا۔ اس نے سکندر کو اس کی طرف متوجہ کیا۔ ہوش آ گیا۔ سلار نے ایک صوفے پر بیٹھی طیبہ کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا، مگر سکندر آگے نہیں آئے۔ ڈاکٹر اب اس کے پاس آ کر اس کی نبض چیک کر رہا تھا۔ اب تم کیسے محسوس کر رہے ہو؟ سلار جواب میں کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر اس کے حلق سے آواز نہیں نکل سکی۔ وہ صرف منہ کھول کر رہ گیا۔ ڈاکٹر نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا۔ سلار نے تکیے پہ رکھا ہوا اپنا سر نفی میں ہلایا۔ بولنے کی کوشش کرو۔ ڈاکٹر شاید پہلے اس کے گلے کے پرابلم کے بارے میں جانتا تھا۔ سلار نے ایک بار پھر نفی میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر نے نرس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹرے سے ایک ٹارچ نما آلہ اٹھایا۔ منہ کھولیں۔ سلار نے دکھتے جبڑوں کے ساتھ اپنا منہ کھول دیا۔ ڈاکٹر کچھ دیر اس کے حلق کا معائنہ کرتا رہا، پھر اس نے ٹارچ بند کر دی۔ گلے کا تفصیلی چیک اپ کرنا پڑے گا، اس نے مڑ کر سکندر عثمان کو بتایا۔ پھر اس نے ایک رائٹنگ پیڈ اور پین سلار کی طرف بڑھایا۔ نرس تب تک اس کے بازو میں لگی ڈرپ اتار چکی تھی۔ اٹھ کر بیٹھو اور بتاؤ کیا ہوا ہے گلے کو۔ اسے اٹھ کر بیٹھنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ نرس نے تکیہ اس کے پیچھے رکھ دیا۔ وہ رائٹنگ پیڈ ہاتھ میں لیے سوچتا رہا، کیا ہوا تھا گلے کو، جسم کو، دماغ کو؟ وہ کچھ بھی لکھنے کے قابل نہیں تھا۔ سوجی ہوئی انگلیوں میں پکڑے پین کو وہ دیکھتا رہا۔ اسے یاد تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اسے اپنی وہ چیخیں یاد آ رہی تھی جنہوں نے اسے اب بولنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ کیا لکھا جائے؟ یہ کہ مجھے ایک پہاڑ پر ساری چیزیں چھین کر باندھ دیا گیا تھا، یا پھر یہ کہ مجھے چند گھنٹوں کے لیے زندہ قبر پہ اتار دیا گیا تھا تاکہ مجھے میرے سوالوں کا جواب مل جائے۔ وٹ از نیکسٹ ٹو اسٹیسی؟ وہ سفید صاف کاغذ کو دیکھتا رہا، پھر اس نے مختصر سی تحریر میں اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ تحریر کر دیا۔ ڈاکٹر نے رائٹنگ پیڈ پکڑ کر ایک نظر ان 7-8 جملوں پر ڈالی اور پھر سے سکندر عثمان کی طرف بڑھا دیا۔ آپ کو چاہیے کہ فوری طور پر پولیس سے رابطہ کریں تاکہ کار برآمد کی جا سکے۔ پہلے ہی کافی دیر ہو گئی ہے، پتہ نہیں وہ گاڑی کہاں سے کہاں لے جا چکے ہوں گے۔ ڈاکٹر نے ہمدردانہ انداز میں سکندر کو مشورہ دیا۔ سکندر نے رائٹنگ پیڈ پر ایک نظر ڈالی۔ ہاں، میں پولیس سے کانٹیکٹ کرتا ہوں۔ پھر کچھ دیر ان دونوں کے درمیان اس کے گلے کے چیک اپ کے سلسلے میں بات ہوتی رہی۔ پھر ڈاکٹر نرس کے ہمراہ باہر نکل گئے۔ اس کے باہر نکلتے ہی سکندر عثمان نے ہاتھ میں پکڑا ہوا رائٹنگ پیڈ سلار کے سینے پر دے مارا۔ یہ جھوٹ کا پلندہ اپنے پاس رکھو۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ اب میں تمہاری کسی بات پر اعتبار کروں گا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ سکندر بے حد مشتعل تھے۔ یہ بھی تمہارا کوئی نیا ایڈونچر ہوگا، خودکشی کی کوئی نئی کوشش۔ وہ کہنا چاہتا تھا فار گاڈ سیک میں ایسا نہیں ہے، فار گاڈ سیک، مگر وہ گونگوں کی طرح ان کا چہرہ دیکھتا رہا۔ میں کیا کہوں ڈاکٹر سے کہ اس کو عادت ہے ایسے تماشوں اور ایسی حرکتوں کی؟ یہ پیدا ہی ان کاموں کے لیے ہوا ہے۔ سلار نے سکندر عثمان کو کبھی اس حد تک مشتعل نہیں دیکھا تھا۔ شاید وہ واقعی تنگ آ چکے تھے۔ طیبہ خاموشی سے پاس کھڑی تھی۔ ہر سال ایک نیا تماشا، ایک نئی مصیبت۔ آخر تمہیں یہ سب کر کے کیا ملتا ہے؟ آخر تمہیں پیدا کر کے کیا گناہ کر بیٹھے ہیں ہم؟ سکندر عثمان کو یقین تھا یہ بھی اس کے کسی نئے ایڈونچر کا حصہ تھا۔ جو لڑکا 4 بار خود کو مارنے کی کوشش کر سکتا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں پر موجود ان زخموں کو کوئی ڈکیتی قرار نہیں دے سکتا تھا، وہ بھی اس صورت میں جب اس واقعے کا کوئی گواہ نہیں تھا۔
سلار کو شیر آیا والی کہانی یاد آئی۔ بعض کہانیاں واقعی سچی ہوتی ہیں۔ وہ بار بار جھوٹ بول کر اب اپنا اعتبار گنوا چکا تھا۔ شاید وہ سب کچھ ہی گنوا چکا تھا، اپنی عزت، خود اعتمادی، غرور، فخر، ہر چیز۔ وہ کسی پاتال میں پہنچ گیا تھا۔ کوئی نیا ڈرامہ کیے بڑے دن گزر گئے تھے تم نے سوچا ماں باپ کو محروم کیوں رکھوں، انہیں خود خوار اور ذلیل کیے بڑا عرصہ ہو گیا، اب نئی تکلیف دینی چاہیے۔ ہو سکتا ہے اسکندر یہ ٹھیک کہہ رہا ہو، آپ پولیس کو گاڑی کے بارے میں اطلاع تو دیں۔ اب طیبہ رائٹنگ پیڈ پر لکھی ہوئی تحریر پڑھنے کے بعد اسکندر سے کہہ رہی تھی، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، کبھی آج تک ٹھیک کہا اس نے؟ مجھے اس بکواس کے ایک لفظ پر بھی یقین نہیں ہے۔ تمہارا یہ بیٹا کسی دن مجھے اپنی کسی حرکت کی وجہ سے پھانسی پر چڑھا دے گا اور تم کہہ رہی ہو کہ پولیس کو اطلاع دوں، اپنا مذاق بنواؤں؟ کار کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ کیا ہوگا اس نے، بیچ دی ہوگی کسی کو یا کہیں پھینک آیا ہوگا۔ وہ اب اسے واقعی گالیاں دے رہے تھے۔ اس نے کبھی انہیں گالیاں دیتے ہوئے نہیں سنا، وہ صرف ڈانٹا کرتے تھے اور وہ ان کی ڈانٹ پر بھی مشتعل ہو جاتا تھا۔ چاروں بھائیوں میں وہ واحد تھا جو ماں باپ کی ڈانٹ سننے کا بھی روادار نہیں تھا، اور اس سے بات کرتے ہوئے اسکندر بہت محتاط ہوا کرتے تھے کیونکہ وہ کسی بھی بات پر مشتعل ہو جایا کرتا تھا۔ مگر آج پہلی دفعہ سلار کو ان کی گالیوں پر بھی غصہ نہیں آیا تھا۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ اس نے انہیں کس حد تک زج کر دیا ہے۔ وہ پہلی بار اس بیڈ پر بیٹھے اپنے ماں باپ کی حالت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا چیز تھی جو انہوں نے اسے نہیں دی تھی؟ اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے وہ اس کی فرمائش پوری کر دینے کے عادی تھے، اور وہ اس کے بدلے میں انہیں کیا دیتا رہا تھا، کیا دے رہا تھا؟ ذہنی اذیت، پریشانی، تکلیف۔ اس کے علاوہ اس کے بہن بھائیوں میں سے کسی نے ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں کھڑی کی تھی، صرف ایک وہ تھا جو کسی دن تمہاری وجہ سے ہم دونوں کو خودکشی کرنی پڑے گی، تبھی تمہیں سکون ملے گا، صرف تبھی چین آئے گا تمہیں۔ پچھلی رات اس پہاڑ پر اس طرح بندھے ہوئے اسے پہلی بار ان کی یاد آئی تھی، پہلی بار اسے پتہ چلا تھا کہ اسے ان کی کتنی ضرورت ہے۔ وہ ان کے بغیر کیا کرے گا؟ اس کے لیے ان کے علاوہ کون پریشان ہوگا؟ اسے اسکندر کے لفظوں سے زندگی میں پہلی بار کوئی بے عزتی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سے اسکندر کے زیادہ قریب رہا تھا اور اس کے سب سے زیادہ جھگڑے بھی انہی کے ساتھ ہوتے رہتے تھے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں دوبارہ کبھی تمہاری شکل تک نہ دیکھوں، تمہیں دوبارہ وہیں پھینکوا دوں جس جگہ کے بارے میں تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اب بس کرو اسکندر، طیبہ نے ان کو ٹوکا۔ میں بس کروں؟ یہ کیوں بس نہیں کرتا؟ کبھی تو ترس کھا لے یہ ہم لوگوں پر اور اپنی حرکتیں چھوڑ دے۔ کیا اس پر یہ فرض کر کے اسے زمین پہ اتارا گیا تھا کہ یہ ہماری زندگی عذاب بنا دے؟ اسکندر طیبہ کی بات پر مزید مشتعل ہو گئے۔ ابھی وہ پولیس والے بیان لینے آ جائیں گے جنہوں نے اسے سڑک پر پکڑا تھا، یہ بکواس پیش کریں گے ان کے سامنے کہ اس بیچارے کو کسی نے لوٹ لیا ہے۔ اچھا تو یہ ہوتا کہ اس بار واقعی کوئی اسے لوٹتا اور اسے پہاڑ پر سے نیچے پھینکتا، تاکہ میری جان چھوٹ جاتی۔ سلار بے اختیار سسکنے لگا۔ سکندر اور طیبہ بھونچ کر رہ گئے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ جوڑے رو رہا تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار اسے روتا دیکھ رہے تھے اور وہ بھی ہاتھ جوڑے۔ وہ کیا کر رہا تھا؟ کیا چاہ رہا تھا؟ کیا بتا رہا تھا؟ اسکندر عثمان بالکل ساکت تھے۔ طیبہ اس کے قریب بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ انہوں نے سلار کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے تھپکنے کی کوشش کی۔ وہ بچوں کی طرح ان کے ساتھ لپٹ گیا۔ اس کی پانتی کی طرف کھڑے اسکندر عثمان کو اچانک احساس ہوا کہ شاید اس بار وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا، شاید اس کے ساتھ واقعی کوئی حادثہ ہوا تھا۔ وہ طیبہ کے ساتھ لپٹا ننھے بچوں کی طرح ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ طیبہ اسے چپ کرواتے کرواتے خود بھی رونے لگی۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو کیا، بڑی بڑی باتوں پر بھی رونے کا عادی نہیں تھا۔ پھر آج کیا ہوا تھا؟ اس کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ اس سے دور کھڑے اسکندر عثمان کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ اگر یہ ساری رات واقعی وہاں بندھا رہا تھا تو وہ ساری رات اس کے انتظار میں جاگتے رہے تھے اور بگڑتے رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ گاڑی لے کر پھر کہیں لاہور یا کہیں اور آوارہ گردی کے لیے چلا گیا ہوگا۔ انہیں تشویش ہو رہی تھی، مگر وہ سلار اسکندر کی حرکتوں سے واقف تھے، اس لیے تشویش سے زیادہ غصہ تھا، اور 2:30-3 بجے کے قریب وہ سونے کے لیے چلے گئے تھے جب انہیں فون پر پولیس کی طرف سے یہ اطلاع ملی۔ وہ ہاسپٹل پہنچے تھے اور انہوں نے اسے وہاں بہت ابتر حالت میں دیکھا تھا، مگر وہ یہ یقین کرنے پر تیار نہیں تھے کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا تھا۔ وہ جانتے تھے وہ خود کو اذیت پہنچاتا رہا تھا۔ جو شخص اپنی کلائی کاٹ لے، ون وے کو توڑتے ہوئے ٹریفک کی بھیڑ میں اپنی بائک دے مارے، سلیپنگ پلز لے لے، اپنے آپ کو باندھ کر پانی میں الٹا کود جائے، اس کے لیے ایک بار پھر یہ حالت کرنا کیا مشکل تھا۔ اس کے جسم کیڑوں کے کاٹنے کا نشانات سے جگہ جگہ بھرا ہوا تھا، بعض جگہوں پر نلاہڑ تھی۔ اس کے پیر بھی بری طرح سے زخمی تھے، ہاتھوں کی کلائیوں، گردن و پشت کا بھی یہی حال تھا، اور اس کے جبڑوں پر بھی خراشیں پڑی ہوئی تھیں۔ اس کے باوجود اسکندر عثمان کو یقین تھا کہ یہ سب کچھ اس کی اپنی کارستانی ہی ہوگی۔ شاید اس وقت وہ بولنے کے قابل ہوتا اور وضاحتیں پیش کرتا تو وہ کبھی بھی اس پر یقین نہ کرتے، مگر اسے اس طرح ہچکیوں کے ساتھ روتے دیکھ کر انہیں یقین آنے لگا کہ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ انہوں نے موبائل پر پولیس سے رابطہ کیا۔ 1 گھنٹے کے بعد انہیں پتہ چل گیا کہ سرخ رنگ کی ایک اسپورٹس کار پہلے ہی پکڑی جا چکی ہے اور اس کے ساتھ 2 لڑکے بھی۔
پولیس نے انہیں ایک معمول کی چیکنگ کے دوران لائسنس اور گاڑی کے کاغذات نہ ہونے پر گھبرا جانے پر پکڑا تھا۔ انہوں نے ابھی تک یہ نہیں بتایا تھا کہ انہوں نے گاڑی کہیں سے چھینی تھی۔ وہ صرف یہی کہتے رہے کہ وہ گاڑی انہیں کہیں ملی تھی اور وہ صرف شوق اور تجسس سے مجبور ہو کر چلانے لگے۔ چونکہ پولیس کے پاس ابھی تک کسی گاڑی کی FIR بھی درج نہیں کروائی گئی تھی، اس لیے ان کے بیان کی تصدیق مشکل ہو گئی تھی۔ مگر اسکندر عثمان کی FIR کے کچھ دیر بعد ہی انہیں کار کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ وہ صحیح معنوں میں سالار کے بارے میں تشویش کا شکار ہوئے تھے۔ اسکندر اور طیبہ سالار کو اس رات واپس نہیں لے کر آئے تھے۔ وہ اس رات ہاسپٹل میں ہی رہا۔ اگلے دن اس کے جسم کا درد اور سوجن میں کافی کمی واقع ہوئی تھی۔ وہ دونوں 11 بجے کے قریب اسے گھر لے آئے۔ اس سے پہلے پولیس کے 2 اہلکاروں نے اسے ایک لمبا چوڑا تحریری بیان لیا تھا۔ سکندر اور طیبہ کے ساتھ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پہلی بار اس نے اپنی کھڑکیوں پر لگی ہوئی مختلف ماڈلز کی نیوڈ تصویروں کو دیکھا۔ اسے بے اختیار شرم آئی۔ طیبہ اور سکندر بہت بار اس کے کمرے میں آتے رہے تھے اور وہ تصویریں ان کے لیے کوئی نئی یا قابل اعتراض چیز نہیں تھیں۔ تم آرام کرو، میں تمہارے لیے فریج میں پھل اور جوس رکھوا دیا ہے، بھوک لگے تو نکال کر کھا لینا یا پھر ملازم کو بلوا لینا، وہ نکال دے گا۔ طیبہ نے اس سے کہا۔ وہ اپنے بیڈ میں لیٹا ہوا تھا اور دونوں کچھ دیر اس کے پاس رہے، پھر کھڑکی کے پردے برابر کر کے سونے کی تاکید کرتے ہوئے چلے گیا۔ وہ ان کے باہر نکلتے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کمرے کے دروازے کو اندر سے لاک کیا۔ کھڑکیوں کے پردے ہٹا کر اس نے بہت تیزی سے ان پر لگی ہوئی تصویروں کو اتارنا شروع کر دیا۔ پوسٹر، تصویریں، کٹ آؤٹ۔ اس نے چند منٹ میں پورا کمرہ صاف کر دیا۔ واش روم میں جا کر اس نے باتھ ٹب میں انہیں پھینک دیا۔ واش روم کی لائٹ جلانے پر اس کی نظر اپنے چہرے پر پڑی۔ وہ بری طرح سوجا ہوا نیلا ہو رہا تھا۔ وہ ایسے ہی چہرے کی توقع کر رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر واش روم سے نکل آیا۔ اس کے کمرے میں پورنوگرافی کے بہت سے میگزین بھی پڑے تھے۔ وہ انہیں اٹھا لایا۔ اس نے انہیں بھی باتھ ٹب میں پھینک دیا۔ پھر وہ باری باری اپنے ریک میں پڑی ہوئی ویڈیوز اٹھا کر اس میں سے ٹیپ نکالنے لگا۔ آدھے گھنٹے کے اندر اس کا کارپٹ ٹیپ کے ڈھیر سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے وہاں موجود تمام ویڈیوز کو ضائع کر دیا اور ٹیپ کے اس ڈھیر کو اٹھا کر باتھ ٹب میں پھینک دیا اور لائٹر کے ساتھ اس نے انہیں آگ لگا دی۔ ایک چنگاری بھڑکی تھی اور تصویروں اور ٹیپ کا وہ ڈھیر جلنے لگا تھا۔ اس نے ایگزاسٹ آن کر دیا۔ باتھ روم کی کھڑکیاں کھول دیں۔ وہ اس ڈھیر کو اس لیے جلا رہا تھا کیونکہ وہ اس آگ سے بچنا چاہتا تھا جو دوزخ میں اسے اپنی لپیٹوں میں لے لیتی۔ آگ کی لپٹیں تصویروں اور ٹیپ کے اس ڈھیر کو کھا رہی تھیں، یوں جیسے وہ صرف آگ کے لیے ہی بنائی گئی تھیں۔ وہ پلکیں جھپکے بغیر باتھ ٹب میں آگ کے اس ڈھیر کو دیکھتا رہا، یوں جیسے وہ اس وقت کسی دوزخ کے کنارے کھڑا تھا۔ اس رات پہلے اس پہاڑی پر اس حالت میں اسلام آباد کی روشنیوں کو دیکھتے اس نے سوچا تھا کہ وہ اس کی یہ زندگی کی آخری رات تھی اور وہ اس کے بعد دوبارہ کبھی ان روشنیوں کو نہیں دیکھ سکے گا۔ اس کے ذہنی حالت میں گلا پھاڑ کر چیختے ہوئے بار بار کہا تھا، صرف ایک بار مجھے موقع دیں، صرف ایک بار۔ میں دوبارہ گناہ کے پاس تک نہیں جاؤں گا، میں کبھی گناہ کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اسے یہ موقع دے دیا گیا تھا، اب اسے وعدے کو پورا کرنے کا وقت تھا۔ آگ نے ان سب کاغذوں کو راکھ بنا دیا۔ جب آگ بجھ گئی تو اس نے پانی کھول کر پائپ کے ساتھ اس راکھ کو بہانا شروع کر دیا۔ سالار پلٹ کر دوبارہ واش بیسن کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کے گلے میں موجود سونے کی چین کو وہ لوگ اتار کر لے گئے تھے، مگر اس کے کان کی لو میں موجود ڈائمنڈ سٹڈ وہی تھا۔ وہ پلاٹینیم میں جڑا ہوا تھا اور ان لوگوں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ شاید ان کا خیال ہوگا کہ وہ کوئی معمولی پتھر یا پھر زرکون ہوگا، یا پھر شاید اس کے لمبے کھلے بالوں کی وجہ سے اس کے کان کی لو چھپ ہی رہی ہوگی۔ وہ کچھ دیر آئینے میں خود کو دیکھتا رہا، پھر اس نے کان کی لو میں موجود سٹڈ اٹھا کر واش بیسن کے پاس رکھ دیا۔ شیونگ کٹ میں موجود کلپر اس نے نکالا اور اپنے بال کاٹنے لگا، بڑی بے رحمی اور بے دردی کے ساتھ۔ واش بیسن میں بہتا ہوا پانی ان بالوں کو اپنے ساتھ بہا کر لے جا رہا تھا۔ ریزر نکال کے اس نے شیو کرنی شروع کر دی۔ وہ جیسے اپنی تمام نشانیوں سے پیچھا چھڑا رہا تھا۔ شیو کرنے کے بعد اس نے اپنے کپڑے نکالے، اپنے ہاتھوں پر بندھی پٹیاں کھول لیں اور شاور کے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ پورا 1 گھنٹہ اپنے پورے جسم کے ایک ایک حصے کو کلمہ پڑھ پڑھ کر صاف کرتا رہا، یوں جیسے وہ آج پہلی بار اسلام سے متعارف ہوا ہو، پہلی بار مسلمان ہوا ہو۔ واش روم سے باہر آ کے اس نے فریج میں رکھے سیب کے چند ٹکڑے کھائے، پھر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ دوبارہ اس کی آنکھ الارم سے کھلی جسے اس نے سونے سے پہلے لگایا تھا۔ 2 بج رہے تھے۔ مائی گاڈ سالار، یہ اپنے بالوں کو کیا کیا تم نے؟ طیبہ اسے دیکھتے ہی کچھ دیر کے لیے بھول گئی کہ وہ بولنے کے قابل نہیں تھا۔ سالار نے اپنی جیب سے کاغذ نکال کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ میں مارکیٹ جانا چاہتا ہوں، اس پر لکھا ہوا تھا۔ کس لیے؟ طیبہ نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ تم ابھی ٹھیک نہیں ہوئے ہو، کچھ گھنٹے ہوئے ہیں تمہیں ہاسپٹل سے آئے اور تم ایک بار پھر آوارہ گردی کے لیے نکلنا چاہتے ہو؟ طیبہ نے اسے قدرے نرم آواز میں جھڑکا۔ ممی، میں کچھ کتابیں خریدنا چاہتا ہوں۔ سالار نے ایک بار پھر کاغذ پر لکھا، میں آوارہ گردی کرنے کے لیے نہیں جا رہا،
طیبہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ تم ڈرائیور کے ساتھ چلے جاؤ، سلار نے سر ہلا دیا۔ وہ جس وقت مارکیٹ کی پارکنگ میں گاڑی سے اترا شام ہو چکی تھی۔ مارکیٹ کی روشنیاں ویسے جیسے رنگ و پھول کا ایک سیلاب لے آئی تھی۔ وہ جگہ جگہ پھرتے لڑکے لڑکیوں کو دیکھ سکتا تھا، مغربی ملبوسات میں ملبوس، بے فکری اور لاپرواہی سے کہکے لگاتے ہوئے۔ اسے زندگی میں پہلی بار اس جگہ سے وحشت محسوس ہوئی تھی، وہی وحشت جو وہ 48 گھنٹے پہلے مارگلا کی ان پہاڑیوں پر محسوس کرتا رہا تھا۔ وہ انہی لڑکوں میں سے ایک تھا، لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے والا، بلند و بانگ کہکے لگانے والا، فضول و بیہودہ باتیں کرنے والا۔ اپنا سر نیچے کیے وہ کسی بھی چیز پر دھیان دیے بغیر سامنے نظر آنے والے بک شاپ میں چلا آیا۔ اپنی جیب سے کاغذ نکال کے اس نے دکاندار کو اپنی مطلوبہ کتابوں کے بارے میں بتایا۔ وہ قرآن پاک کا ایک ترجمہ اور نماز کے بارے میں کچھ دوسری کتابیں خریدنا چاہتا تھا۔ دکاندار نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ وہ سلار کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ وہاں سے پورنوگرافی کے غیر ملکی میگزینز اور سڈنی شیلڈن اور ہیرلڈ ویمز سمیت چند دوسرے انگلش ناولز لکھنے والوں کے ہر نئے ناول کو خریدنے کا عادی تھا۔ سلار اس کی نظروں کے استجاب کو سمجھتا تھا۔ وہ اس کے نظریں ملانے کے باوجود صرف کاؤنٹر کو دیکھتا رہا۔ وہ اپنی آدمی کسی سیلز مین کو ہدایت دیتا رہا۔ پھر اس نے سلار سے کہا، آپ بڑے دن بعد آئے ہیں، کہیں گئے ہوئے تھے؟ اسٹڈیز کے لیے باہر۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے سامنے پڑے ہوئے کاغذ پر لکھا۔ اور یہ گلے کو کیا ہوا؟ بس ٹھیک نہیں ہے، اس نے لکھا۔ سیلز مین قرآن پاک کا ترجمہ اور دوسری مطلوبہ کتابیں لے آیا۔ ہاں، یہ اسلامی کتابوں کا آج کل بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، لوگ بہت پڑھنے لگے، یہ بڑی اچھی بات ہے، خاص طور پر باہر جا کر تو ضرور پڑھنا چاہیے، دکاندار نے بڑے کاروباری انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ سلار نے کچھ نہیں کہا۔ وہ اپنے سامنے پڑی کتابوں پر ایک نظر دوڑانے لگا۔ چند لمحوں کے بعد اس کے دائیں ہاتھ قرآن پاک کے ترجمے کے ساتھ کاؤنٹر پر خالی جگہ پر شاپ کیپر نے اس کے سامنے پورنوگرافی کے کچھ نئے میگزینز رکھ دیے۔ کتابوں کو دیکھتے دیکھتے اس نے سر اٹھایا۔ یہ نئے آئے ہیں، میں نے سوچا آپ کو دکھا دوں، ہو سکتا ہے آپ خریدنا پسند کریں۔ سلار نے ایک نظر قرآن پاک کے ترجمے کو دیکھا، دوسری نظر چند انچ دور پڑے ان میگزینز کو دیکھا۔ غصے کی ایک لہر سی اس کے اندر اٹھی تھی، کیوں وہ نہیں جانتا تھا۔ اپنے بائیں ہاتھ سے ان میگزین کو اٹھا کر وہ جتنی دور اس شاپ کے اندر پھینک سکتا تھا اس نے پھینک دیے۔ چند لمحوں کے لیے پوری شاپ میں خاموشی چھا گئی۔ سیلز مین ہکا بکا کھڑا تھا۔ بل، سلار نے کاغذ پر گھسیٹا اور سرخ چہرے کے ساتھ اس سیلز مین کی آنکھوں کے سامنے اس کاغذ کو کیا۔ سیلز مین نے کچھ بھی کہے بغیر اپنے سامنے پڑے کمپیوٹر پر ان کتابوں کا بل بنانا شروع کر دیا جو اس کے سامنے پڑ رکھی تھی۔ چند منٹوں میں سلار نے بل ادا کیا اور کتابیں اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ایڈیٹ! دکان سے باہر نکلتے ہوئے اس نے کاؤنٹر کے اس پاس کھڑی ایک لڑکی کا تبصرہ سنا۔ مخاطب کون تھا اس نے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی، وہ جانتا تھا وہ تبصرہ اسی پر کیا گیا تھا۔ 2 ہفتے بعد اس کی آواز بحال ہو گئی تھی، اگرچہ ابھی اس کی آواز بالکل بیٹھی ہوئی تھی مگر وہ بولنے کے قابل ہو گیا تھا، اور ان 2 ہفتوں میں وہ روح کی دریافت میں مصروف رہا۔ وہ زندگی میں پہلی بار یہ کام کر رہا تھا، شاید زندگی میں پہلی بار اسے یہ احساس ہوا تھا کہ روح بھی کوئی وجود رکھتی ہے، اور اگر روح کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ زندگی میں پہلی بار خاموشی کے ایک لمبے فیز میں داخل ہوا تھا۔ بولنا نہیں، سننا، صرف سننا بعض دفعہ بہت اہم ہوتا ہے۔ اس کا ادراک اسے پہلی بار ہو رہا تھا۔ اسے زندگی میں رات سے کبھی خوف نہیں آیا تھا، اس واقعے کے بعد اسے رات سے بے تحاشا خوف آنے لگا۔ وہ کمرے کی لائٹ آن کر کے سوتا تھا۔ اس نے پولیس کسٹڈی میں ان دونوں لڑکوں کو پہچان لیا تھا مگر وہ پولیس کے ساتھ اس جگہ پر جانے کے لیے تیار نہیں ہوا تھا جہاں اس شام وہ اسے باندھ کر چھوڑ گئے تھے۔ وہ دوبارہ کسی ذہنی پراگندگی کا شکار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس نے زندگی میں اس سے پہلے کبھی اتنی بے خواب راتیں نہیں گزاری تھی مگر اب یہ ہو رہا تھا کہ وہ سلیپنگ پلز لیے بغیر سونے میں کامیاب نہیں ہوتا تھا، اور بعض دفعہ جب وہ سلیپنگ پلز نہ لیتا تو وہ ساری رات جاگتے ہوئے گزار دیتا۔ اس نے نیو ہیون میں بھی ایسے ہی چند ہفتے گزارے تھے، اتنے ہی تکلیف دہ اور اذیتناک مگر تب صرف الجھن اور اضطراب تھا، یا شاید کسی حد تک پچھتاوا۔ مگر اب وہ ایک تیسری کیفیت سے گزر رہا تھا، خوف سے وہ اندازہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اس رات اسے کس چیز سے زیادہ خوف آیا تھا، موت سے، قبر سے، یا پھر دوزخ سے۔ ماما نے کہا تھا اسٹریسی کے بعد پین ہوتی ہے، موت پین تھی۔ اس نے کہا تھا پین کے بعد نتھنگنیس ہوگی، قبر نتھنگنیس تھی۔ امامہ نے کہا تھا نتھنگنیس کے پاس ہیل آ جائے گا۔ وہ وہاں تک پہنچنا نہیں چاہتا تھا، وہ اسے بچنا چاہتا تھا جو اسے پین سے ہیل کا سفر کرنے پر مجبور کر دیتی۔ اگر مجھے ان سب چیزوں کا پتہ نہیں تھا تو امامہ کو کیسے پتہ تھا؟ وہ میری ہی عمر کی ہے، وہ میرے جیسے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، پھر اس کے پاس ان سوالات کے جواب کیسے آ گئے؟ وہ حیران ہوتے ہوئے سوچنے لگا، آسائشیں تو اس کے پاس بھی ویسی ہی تھیں جیسی میرے پاس تھیں، پھر اس میں اور ان میں مجھ میں کیا فرق تھا؟ وہ جس مکتبہ فکر سے تھی وہ کون ہوتے ہیں اور وہ کیوں؟
اس مکتبہ فکر سے منسلک رہنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے پہلی بار اسی کے بارے میں تفصیلی طور پر پڑھا۔ اس کی الجھنوں میں اضافہ ہوا۔ ختم نبوت پر اختلاف کیا اتنا اہم ایشو ہے کہ ایک لڑکی اس طرح اپنا گھر چھوڑ کر چلی جائے؟ میں نے اسجد سے اس لیے شادی نہیں کی کیونکہ وہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین نہیں رکھتا۔ تم سمجھتے ہو میں تمہارے جیسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنے پر تیار ہو جاؤں گی؟ ایک ایسے شخص کے ساتھ جو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین رکھتا ہے اور پھر بھی گناہ کرتا ہے، جو ہر وہ کام کرتا ہے جسے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ میں اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین نہ رکھنے والے سے شادی نہیں کروں گی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے کے ساتھ بھی زندگی نہیں گزاروں گی۔ اسے امامہ ہاشم کا ہر لفظ یاد تھا۔ وہ مفہوم پر پہلی بار غور کر رہا تھا۔ تم یہ بات نہیں سمجھو گے، اس نے بہت بار سالار سے یہ جملہ کہا تھا، اتنی بار کہ وہ اس جملے سے چڑھنے لگا تھا۔ آخر وہ یہ بات کہہ کر اس پر کیا جتانا چاہتی تھی؟ یہ کہ وہ کوئی بہت بڑی اسکالر یا پارسا تھی اور وہ اس سے بہت کمتر۔ اب وہ سوچ رہا تھا وہ بالکل ٹھیک کہتی تھی۔ وہ واقعی تب کچھ بھی سمجھنے کے قابل نہیں تھا۔ کیچڑ میں رہنے والا کیڑا یہ کیسے جان سکتا تھا کہ وہ گندگی میں رہتا ہے؟ اسے اپنے بجائے دوسرے گندگی میں لپٹے اور گندگی میں رہتے نظر آتے ہیں۔ وہ بھی تب گندگی میں ہی تھا۔ مجھے تمہاری آنکھوں سے، تمہارے کھلے گریبان سے گھن آتی ہے۔ اسے پہلی بار اب ان دونوں چیزوں سے گھن آئی۔ آئینے سامنے رکھے ہونے پر یہ جملہ کسی بزورڈ کی طرح کئی ماہ تک اس کے کانوں میں گونجتا رہا۔ وہ ہر بار اسے ذہن سے جھٹکتا، کچھ مشتعل ہوتا، اپنے کام میں مصروف ہو جاتا، مگر اب پہلی بار اس نے محسوس کیا تھا کہ اسے خود بھی اپنے آپ سے گھن آنے لگی تھی۔ وہ اپنے گریبان بند رکھنے لگا تھا، اپنی آنکھوں کو جھکانے لگا۔ وہ آئینے میں بھی خود اپنی آنکھوں میں دیکھنے سے کترانے لگا تھا۔ اس نے کبھی کسی یہ نہیں سنا تھا کہ کسی کو اس کی آنکھوں میں اس کی نظروں سے گھن آتی تھی، خاص طور پر کسی لڑکی کو۔ یہ اس کی آنکھوں ہی نہیں، ان آنکھوں میں جھلکنے والا تاثر تھا جس سے امامہ ہاشم کو گھن آتی تھی۔ امامہ ہاشم سے پہلے کسی لڑکی نے اس تاثر کو شناخت نہیں کیا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والی لڑکیوں کی کمپنی میں رہتا تھا اور وہ ایسی ہی لڑکیوں کو پسند کرتا تھا۔ امامہ ہاشم نے کبھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کی تھی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتی اور اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر نظر ہٹا لیتی یا پھر کسی اور چیز کو دیکھنے لگتی۔ سالار کو خوش فہمی تھی کہ وہ اس سے نظریں اس لیے چرا رہی تھی کیونکہ اس کی آنکھیں بہت پرکشش تھیں۔ پہلی بار اس کے منہ سے فون پر یہ سن کر شاک لگا تھا کہ اسے اس کی آنکھوں سے گھن آتی تھی۔ آنکھیں روح کی کھڑکیاں ہوتی ہیں، اس نے کہیں پڑھا تھا۔ تو کیا میری آنکھیں میرے اندر چھپی گندگی کو دکھانا شروع ہو گئی تھیں؟ اسے تعجب نہیں ہوا، ایسا ہی تھا، مگر اس گندگی کو دیکھنے کے لیے سامنے والے کا پاک ہونا ضروری تھا، اور امامہ ہاشم پاک تھی۔ آپ اب مجھے کچھ بھی نہ سمجھائیں، آپ کو اب مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، سالار نے اسکندر سے آنکھیں ملائے بغیر کہا۔ وہ دوبارہ ییل جانا چاہتا تھا اور جانے سے پہلے اسکندر نے ہمیشہ کی طرح اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ وہی پرانی نصیحتیں کسی موہوم سی آس اور امید پر ایک بار پھر اس کے کانوں میں ٹھونسنے کی کوشش کی تھی، مگر اس بار ان کے بات شروع کرتے ہی سالار نے انہیں شاید زندگی میں پہلی دفعہ یقین دہانی کروائی تھی، اور زندگی میں پہلی بار اسکندر عثمان کو اس کے الفاظ پر یقین آیا تھا۔ وہ اس حادثے کے بعد اس میں آنے والی تبدیلیوں کو واضح طور پر دیکھ رہے تھے۔ وہ پہلے والا سالار نہیں تھا، اس کی زندگی ہی تبدیل ہو چکی تھی، اس کا حلیہ، اس کا انداز، سب کچھ۔ اس کے اندر کے شعلے کو جیسے کسی نے پھونک مار کر بجھا دیا تھا۔ صحیح ہوا تھا یا غلط، یہ تبدیلیاں اچھی تھیں یا بری، خود اسکندر عثمان ابھی اس پر کوئی رائے دینے کے قابل نہیں ہوئے تھے، مگر انہیں یہ ضرور معلوم ہو گیا تھا کہ اس میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آئی تھی۔ انہیں یہ اندازہ نہیں ہوا تھا کہ اس نے زندگی میں پہلی بار چوٹ کھائی تھی، اور زندگی میں پہلی بار پڑنے والی چوٹ بڑے بڑوں کو رلا دیتی ہے۔ وہ تو پھر 21-22 سال کا لڑکا تھا۔ زندگی میں بعض دفعہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم تاریکی سے باہر آئے ہیں یا تاریکی میں داخل ہوئے ہیں۔ اندھیرے میں سمت کا پتہ نہیں چلتا، مگر آسمان اور زمین کا پتہ ضرور چل جاتا ہے، بلکہ ہر حال میں چلتا ہے۔ سر اٹھانے پر آسمان ہی ہوتا ہے، نظر آئے یا نہ آئے، سر جھکانے پر زمین ہی ہوتی ہے، دکھائی دے نہ دے۔ مگر زندگی میں سفر کرنے کے لیے صرف 4 سمتوں ہی کی ضرورت پڑتی ہے، دائیں بائیں، آگے پیچھے۔ 5ویں سمت پیروں کے نیچے ہوتی ہے۔ وہاں زمین نہ ہو تو پاتال آ جاتا ہے، پاتال میں پہنچنے کے بعد کسی سمت کی ضرورت نہیں رہتی۔ 6ٹھی سمت سر سے اوپر ہوتی ہے، وہاں جایا ہی نہیں جا سکتا، وہاں اللہ ہوتا ہے، آنکھوں سے نظر نہ آنے والا، مگر دل کی ہر دھڑکن، خون کی گردش، ہر آنے جانے والے سانس، حلق سے اترنے والے ہر نوالے کے ساتھ محسوس ہونے والا۔ وہ فوٹوگرافک میموری، وہ 150+ IQ لیول اسے اب عذاب لگ رہا تھا۔ وہ سب کچھ بھولنا چاہتا تھا، وہ سب جو وہ کرتا رہا، وہ کچھ بھی بھلانے کے قابل نہیں تھا۔ کوئی اس سے اس کی تکلیف پوچھتا
نیو ہیون واپس آنے کے بعد اس نے زندگی کے ایک نئے سفر کو شروع کیا تھا۔ اس رات اس جنگل کے ہولناک اندھیرے اور تنہائی میں اس درخت کے ساتھ بندھے بلکتے ہوئے کیے گئے تمام وعدے اسے یاد تھے۔ وہ سب سے بالکل الگ تھلگ رہنے لگا تھا، معمولی سے رابطے اور تعلق کے بغیر۔ مجھے تم سے نہیں ملنا، وہ صاف گو تو ہمیشہ سے ہی تھا، مگر اس حد تک ہو جائے گا اس کے ساتھیوں میں سے کسی کو بھی اس کی توقع نہیں تھی۔ چند ہفتے اس کے بارے میں اس کا گروپ چیمگوئیاں کرتا رہا، پھر یہ چیمگوئیاں اعتراضات اور تبصروں میں تبدیل ہو گئیں اور اس کے بعد طنزیہ جملوں اور ناپسندیدگی میں۔ پھر سب اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ سالار سکندر کسی کی زندگی کا مرکز اور محور نہیں تھا، وہ نہ کوئی دوسرا اس کی زندگی کا۔ اس نے نیو ہیون میں پہنچنے کے بعد جو چند کام کیے تھے، اس میں جلال انصر سے ملاقات کی کوشش بھی کی تھی۔ وہ پاکستان سے واپس آتے ہوئے اس کے گھر سے امریکہ میں اس کا ایڈریس لے آیا تھا۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ اس کا ایک کزن بھی اسی ہاسپٹل میں کام کر رہا تھا جہاں جلال کام کر رہا تھا۔ باقی کا کام بہت آسان ثابت ہوا، ضرورت سے زیادہ آسان۔ وہ اس سے ایک بار مل کر اس سے معذرت کرنا چاہتا تھا، اسے ان تمام جھوٹوں کے بارے میں بتا دینا چاہتا تھا جو وہ اس سے امامہ کے بارے میں اور امامہ سے اس کے بارے میں بولتا رہا تھا۔ وہ ان دونوں کے تعلق میں اپنے رول کے لیے شرمندہ تھا، وہ اس کی معاف تلافی کرنا چاہتا تھا۔ وہ جلال انصر تک پہنچ چکا تھا اور وہ امامہ ہاشم تک پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ جلال انصر کے ساتھ ہاسپٹل کی کیفیٹیریا میں بیٹھا ہوا تھا۔ جلال انصر کے چہرے پر بے حد سنجیدگی تھی اور اس کے ماتھے پر پڑے ہوئے بل اس کی ناراضگی کو ظاہر کر رہے تھے۔ سالار کچھ دیر پہلے ہی وہاں پہنچا تھا اور جلال انصر اسے اپنے سامنے دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ اس نے جلال سے چند منٹ مانگے تھے اور وہ 2 گھنٹے انتظار کروانے کے بعد بالآخر کیفیٹیریا میں آ گیا تھا۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا تم نے مجھے ڈھونڈا کیسے؟ اس نے آپ جناب کے تمام تکلفات کو برطرف رکھتے ہوئے ٹیبل پر بیٹھتے ہی سالار سے کہا، یہ اہم نہیں ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اگر تم واقعی یہ چاہتے ہو کہ میں کچھ دیر تمہارے ساتھ یہاں گزاروں تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ تم نے مجھے کیسے ڈھونڈا۔ میں نے اپنے کزن سے مدد لی ہے، وہ ایک ڈاکٹر ہے اور شہر میں بہت عرصے سے کام کر رہا ہے۔ میں یہ نہیں جانتا کہ اس نے آپ کو کیسے ڈھونڈا ہے، میں نے صرف اس کو آپ کا نام اور کچھ دوسری معلومات دی تھیں۔ سالار نے کہا، لنچ؟ جلال نے بڑے رسمی انداز میں کہا۔ وہ ٹیبل پر آتے ہوئے اپنی لنچ ٹرے ساتھ لے کر آیا تھا۔ نہیں، میں نہیں کھاؤں گا۔ سالار نے شکریہ کے ساتھ معذرت کر لی۔ جلال نے کندھے اچکائے اور کھانا شروع کر دیا۔ کس معاملے میں بات کرنا چاہتے تھے تم مجھ سے؟ میں آپ کو چند حقائق سے آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ جلال نے اپنی بھویں اچکائیں۔ حقائق؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا۔ میں امامہ کا دوست نہیں تھا، وہ میرے دوست کی بہن تھی، صرف میری نیکسٹ ڈور، یعنی میری نیبر۔ جلال نے کھانا جاری رکھا۔ میری اس سے معمولی سی جان پہچان تھی، وہ بھی صرف اس لیے کیونکہ ایک بار اس نے مجھے فرسٹ ایڈ دے کر میری جان بچائی تھی۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتی تھی، خود میں بھی اسے پسند نہیں کرتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ میں نے آپ پر یوں ظاہر کیا جیسے وہ میری بہت گہری دوست تھی۔ میں آپ دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہتا تھا۔ جلال سنجیدگی سے اس کی بات سنتے ہوئے کھانا کھاتا رہا۔ اس کے بعد جب اماں گھر سے نکل کر آپ کے پاس آنا چاہتی تھی تو میں نے اس سے جھوٹ بولا آپ کی شادی کے بارے میں۔ اس بار جلال کھانا کھاتے کھاتے رک گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ شادی کر چکے ہیں۔ وہ آپ کے پاس اسی لیے نہیں آئی تھی۔ مجھے بعد میں احساس ہوا کہ میں نے بہت نامناسب حرکت کی ہے، مگر اس وقت تک دیر ہو چکی تھی۔ امامہ سے میرا کوئی رابطہ نہیں تھا، مگر یہ اتفاق ہے کہ آپ سے میرا رابطہ ہو گیا۔ میں آپ سے ایکسکیوز کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہاری معذرت قبول کرتا ہوں، مگر میں نہیں سمجھتا کہ تمہاری وجہ سے میرے اور امامہ کے درمیان کوئی غلط فہمی پیدا ہوئی۔ میں پہلے ہی اس سے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ جلال نے بڑی صاف گوئی سے کہا، وہ آپ سے بہت محبت کرتی تھی۔ سالار نے دھیمی آواز میں کہا، ہاں میں جانتا ہوں، مگر شادی وغیرہ میں صرف محبت تو نہیں دیکھی جاتی، اور بھی بہت کچھ دیکھا جاتا ہے۔ جلال بہت حقیقت پسندانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ جلال، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس سے شادی کر لیں؟ پہلی بات یہ کہ میرا اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ میرا اس کے ساتھ رابطہ ہوتا بھی تب بھی میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کو آپ کے سہارے کی ضرورت ہے۔ سالار نے کہا، میں نہیں سمجھتا کہ اسے میرے سہارے کی ضرورت ہے، اب تو بہت عرصہ گزر چکا ہے، اب تک وہ کوئی نہ کوئی سہارا تلاش کر چکی ہوگی۔ جلال نے اطمینان سے کہا، ہو سکتا ہے اس نے ایسا نہ کیا ہو، وہ ابھی بھی آپ کا انتظار کر رہی ہو۔ میں اس طرح کے امکانات پر غور کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ میرے لیے اپنے کیریئر کی سٹیج پر شادی کرنا ممکن ہی نہیں ہے، وہ بھی اس سے۔ کیوں؟ اس کیوں کا جواب میں تمہیں کیوں دوں؟ تمہارا اس سارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اس سے کیوں شادی نہیں کرنا چاہتا میں تب ہی اسے بتا چکا ہوں، اور اتنے عرصے کے بعد تم دوبارہ آ کر پھر وہی پنڈورا باکس کھولنے کی کوشش کر رہے ہو۔ جلال نے قدرے ناراضگی سے کہا، میں صرف اس نقصان کی تلافی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو میری وجہ سے آپ دونوں کا ہوا۔ سالار نے نرمی سے کہا، میرا کوئی نقصان نہیں ہوا اور امامہ کا بھی نہیں ہوا ہوگا، تم ضرورت سے زیادہ حساس ہو رہے۔ جلال نے سلاد کے چند ٹکڑے منہ میں ڈالتے ہوئے اطمینان سے کہا۔ سالار اسے دیکھتا رہا، وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ اسے اپنی بات کیسے سمجھائے۔
میں اس کو ڈھونڈنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، اس نے کچھ دیر بعد کہا، مگر میں اسے ڈھونڈنا نہیں چاہتا۔ شادی مجھے اس سے نہیں کرنی تو پھر ڈھونڈنے کا فائدہ ہے؟ صلاح نے گہرا سانس لیا۔ آپ جانتے ہیں اس نے کس لیے گھر چھوڑا تھا؟ میرے لیے بہرحال نہیں چھوڑا تھا۔ جلال نے بات کاٹی۔ آپ کے لیے نہیں چھوڑا تھا، مگر جن وجوہات کی بنا پر چھوڑا تھا، کیا ایک مسلمان کے طور پر آپ کو اس کی مدد نہیں کرنی چاہیے؟ جبکہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ لڑکی آپ سے بہت محبت کرتی ہے، آپ سے بہت انسپائرڈ ہے۔ میں ایک دنیا میں کوئی واحد مسلمان نہیں ہوں، اور نہ ہی مجھ پر یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ میں اس کی مدد ضرور کروں۔ میری ایک ہی زندگی ہے اور میں اسے کسی دوسرے کی وجہ سے تو نہیں خراب کر سکتا۔ اور پھر تم بھی مسلمان ہو، تم کیوں نہیں شادی کرتے اس سے؟ میں نے تو تب بھی تم سے کہا تھا کہ تم اس سے شادی کر لو، تم ویسے بھی اس کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہو۔ جلال انصر نے قدرے چپتے ہوئے انداز میں کہا۔ سلار اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ وہ اسے بتا نہیں سکتا تھا کہ وہ اس سے شادی کر چکا ہے۔ شادی؟ وہ مجھے پسند نہیں کرتی، اس نے کہا۔ میں اس سلسلے میں اسے سمجھا سکتا ہوں، تم میرا اس سے رابطہ کروا دو تو میں اسے تم سے شادی پہ تیار کر لوں گا۔ اچھے آدمی ہو تم، اور خاندان وغیرہ بھی ٹھیک ہی ہوگا تمہارا۔ کار تو 1.5 سال پہلے بھی بڑی شاندار رکھی ہوئی تھی تم نے۔ اس کا مطلب ہے روپیہ وغیرہ ہوگا تمہارے پاس۔ ویسے یہاں کس لیے ہو؟ MBA کر رہا ہوں۔ پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، جاب تمہیں مل جائے گی۔ روپیہ ویسے بھی تمہارے پاس ہے، لڑکیوں کو اور کیا چاہیے؟ امامہ تو ویسے بھی تمہیں جانتی ہے۔ جلال نے چٹکی بجاتے مسئلہ حل کیا تھا۔ سارا مسئلہ تو اسے جاننے نے ہی پیدا کیا ہے، وہ مجھے ضرورت سے زیادہ جانتی ہے۔ سلار نے جلال کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ وہ آپ سے محبت کرتی ہے؟ سلار نے جیسے اسے یاد دلایا۔ اب اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، لڑکیاں کچھ زیادہ جذباتی ہوتی ہیں اس معاملے میں۔ جلال نے قدرے بیزاری سے کہا۔ یہ ون سائڈ لو افیئر تو نہیں ہوگا؟ آپ کسی نہ کسی حد تک اس میں انوالو تو ضرور ہوں گے؟ سلار نے قدرے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں، تھوڑا بہت انوالو تھا، مگر وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ ترجیحات بھی بدلتی رہتی ہیں انسان کی۔ اگر آپ کو وقت اور حالات کے ساتھ اپنی ترجیحات بدلنی تھی تو آپ کو اس کے بارے میں امامہ کو انوالو ہوتے ہوئے بتا دینا چاہیے تھا۔ کم از کم اس سے یہ ہوتا کہ وہ آپ سے مدد کی توقع رکھتی نہ، اور نہ ہی آپ پر اس قدر انحصار کرتی۔ میں امید کرتا ہوں آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ نے اس سے شادی کے حوالے سے کبھی کوئی بات یا وعدہ کیا ہی نہیں تھا؟ جلال کچھ کہنے کی بجائے خشمگین نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ تم مجھے کیا جتانے اور بتانے کی کوشش کر رہے ہو؟ اس نے چند لمحوں کے بعد اکھڑے ہوئے انداز میں اس سے کہا۔ اس نے جب مجھ سے پہلی بار رابطہ کیا تو آپ کا فون نمبر اور ایڈریس دے کر اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں آپ سے پوچھوں آپ نے اپنے پیرنٹس سے شادی کی بات کر لی ہے؟ میں نے اسے اپنا فون دیا تھا کہ وہ آپ سے یہ بات خود پوچھ لے۔ یقیناً اسلام آباد آنے سے پہلے آپ نے اس سے یہ کہا ہوگا کہ آپ اس سے شادی کے لیے اپنے پیرنٹس سے بات کریں گے۔ آپ نے یقیناً پہلے محبت وغیرہ کے اظہار کے بعد اسے پرپوز کیا ہوگا۔ جلال نے کچھ برہمی سے اس کی بات کاٹی۔ میں نے اسے پرپوز نہیں کیا تھا، اس نے مجھے پرپوز کیا تھا۔ مان لیتا ہوں اس نے پرپوز کیا تھا۔ آپ نے کیا کیا؟ انکار کر دیا؟ وہ چیلنج کرنے والے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ انکار نہیں کیا ہوگا۔ سلار عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نعت بہت اچھی پڑھتے ہیں اور آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بہت محبت ہے۔ آپ کو بھی بتایا ہوگا اس نے کہ وہ آپ سے محبت کیوں کرتی تھی، مگر آپ سے مل کر اور آپ کو جان کر مجھے مایوسی ہوئی۔ آپ نعت بہت اچھی پڑھتے ہوں گے، مگر جہاں تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تعلق ہے، میں نہیں سمجھتا وہ آپ کو ہے۔ میں کوئی بہت اچھا آدمی نہیں ہوں اور محبت کے بارے میں زیادہ بات نہیں کر سکتا، خاص طور پر اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے بارے میں۔ مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جو شخص اللہ یا اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے یا لوگوں کو یہ امپریشن دیتا پھرتا ہے، وہ مدد کے لیے پھیلے ہوئے ہاتھ کو نہیں جھٹک سکتا، نہ ہی وہ کسی دھوکے اور فریب دے گا۔ سلار اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اور میں تو آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں اس کی مدد کے لیے۔ ہو سکتا ہے اس نے بھی 1.5 سال پہلے کی ہو، پھر بھی اگر آپ انکار پر مصر ہیں تو میں یا کوئی آپ کو مجبور تو نہیں کر سکتا، مگر آپ سے مل کر اور آپ سے بات کر کے مجھے بہت مایوسی ہوئی۔ اس نے الوداعی مسافے کے لیے جلال کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جلال نے اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا، وہ تنفر بھرے انداز میں ماتھے پر بل لی سے دیکھتا رہا۔ خدا حافظ۔ سلار نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ جلال اسی انداز میں سے جاتا دیکھتا رہا، پھر اس نے خود کلامی کی۔ اٹس ریئلی این ایڈیٹس ورلڈ آؤٹ دیئر۔ وہ دوبارہ لنچ ٹرے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کا موڈ بری طرح آف ہو چکا تھا۔ جلال انصر سے ملاقات کے بعد وہ اپنے احساسات کو کوئی نام دینے میں ناکام ہو رہا تھا۔ کیا اسے اپنے پچھتاوے سے آزاد ہو جانا چاہیے؟ کیونکہ جلال نے یہ کہا تھا کہ سلار بیچ میں نہ آتا تو بھی وہ امامہ سے شادی نہیں کرتا، اور جلال انصر سے بات کرنے کے بعد اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ امامہ کے لیے اس کے احساسات میں کوئی گہرائی نہیں تھی، مگر یہ شاید اس کے لیے بہت سے نئے سوال پیدا کر رہا تھا۔ وہ جلال سے آج ملا تھا، 1.5 سال پہلے۔ اس نے جلال کے ساتھ اس طرح بات کی ہوتی تو شاید اس پر ہونے والا اثر مختلف ہوتا، تب امامہ کے لیے اس کے احساسات کا پیمانہ مختلف ہوتا، اور شاید 1.5 سال بعد وہ امامہ کے بارے میں اس بے حسی کا مظاہرہ نہ کرتا جس کا آج اس نے کیا۔ وہ ایک ذہنی رو میں اپنے کندھوں سے بوجھ ہٹتا ہوا محسوس کرتا، اور اگلی ذہنی رو اسے پھر الجھن کا شکار کر دیتی۔
MBA کا دوسرا سال بہت پرسکون گزرا تھا۔ پڑھائی کے علاوہ اس کی زندگی میں اور کوئی سرگرمی نہیں رہی تھی۔ وہ گیمز یا صرف ڈسکشنز میں ہی اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ گفتگو کرتا یا پھر گروپ پروجیکٹس کے سلسلے میں ان کے ساتھ وقت گزارتا۔ باقی کا سارا وقت وہ لائبریری میں گزار دیتا۔ ویکینڈ پر اس کی واحد سرگرمی اسلامک سینٹر جانا تھا، جہاں وہ ایک عرب سے قرآن پاک تلاوت کرنا سیکھا کرتا تھا۔ پھر وہ قرآن پاک کے ان اسباق کو دہرایا کرتا۔ پھر اسی عرب سے اس نے عربی زبان سیکھنا شروع کر دی۔ خالد عبد الرحمن نامی وہ عرب بنیادی طور پر ایک میڈیکل ٹیکنیشین تھا اور ایک ہاسپٹل سے وابستہ تھا۔ وہ ویکینڈ پر وہاں آ کر عربی زبان اور قرآن پاک کی کلاسز لیا کرتا تھا۔ وہ اس کام کا کوئی معاوضہ نہیں لیا کرتا تھا، بلکہ اسلامک سینٹر کی لائبریری میں موجود کتابوں کی ایک بڑی تعداد بھی اسی کے دوستوں اور رشتہ داروں کی طرف سے عطیہ کی گئی تھی۔ قرآن پاک کی انہی کلاسز کے دوران ایک دن اس نے سلار سے کہا، تم قرآن پاک حفظ کیوں نہیں کرتے؟ سلار اس کے اس تجویز نما سوال پر کچھ دیر حیرانی سے اس کا منہ دیکھنے لگا۔ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ کیوں؟ تم کیوں نہیں کر سکتے؟ خالد نے جواباً اس سے پوچھا، یہ بہت مشکل ہے اور پھر میرے جیسا آدمی نہیں، میں نہیں کر سکتا۔ سلار نے چند لمحوں کے بعد کہا، تمہارا ذہن بہت اچھا ہے، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ میں نے اپنی آج تک کی زندگی میں تم سے زیادہ ذہین آدمی نہیں دیکھا۔ جتنی تیز رفتاری سے تم نے اتنی مختصر عرصے میں اتنی چھوٹی بڑی صورتیں یاد کی ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اور جتنی تیز رفتاری سے تم عربی سیکھ رہے ہو، میں اس پر بھی حیران ہوں۔ جب ذہن اس قدر زرخیز ہو، دنیا کی ہر چیز سیکھ لینے اور یاد رکھنے کی خواہش ہو، تو قرآن پاک کیوں نہیں؟ تمہارے ذہن میں پر اللہ کا بھی حق ہے۔ خالد نے کہا، اب میری بات نہیں سمجھے۔ مجھے سیکھنے پر کوئی اعتراض نہیں، مگر یہ بہت مشکل ہے، میں اس عمر میں یہ نہیں سیکھ سکتا۔ سلار نے وضاحت کی، جبکہ میرا خیال ہے کہ تمہیں قرآن پاک حفظ کرنے میں بہت آسانی ہوگی۔ تم ایک بار اسے حفظ کرنا شروع کرو۔ میں کسی اور کے بارے میں تو یہ دعویٰ نہ کرتا، مگر تمہارے بارے میں دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ تم نہ صرف اسے بہت آسانی سے حفظ کر لو گے، بلکہ بہت کم عرصے میں۔ سلار نے اس موضوع کے بارے میں مزید کوئی بات نہیں کی، مگر اس رات اپنے اپارٹمنٹ پر واپس آنے کے بعد وہ خالد عبد الرحمن کی باتوں کے بارے میں غور کرتا رہا۔ اس کا خیال تھا خالد عبد الرحمن دوبارہ اس کے بارے میں اس سے بات نہیں کرے گا، مگر اگلے ہفتے خالد عبد الرحمن نے ایک بار پھر سے یہی سوال کیا۔ سلار بہت دیر چپ چاپ اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے مدھم آواز میں خالد سے کہا، مجھے خوف آتا ہے۔ کس چیز سے؟ قرآن پاک حفظ کرنے سے؟ خالد نے قدرے حیرانی سے پوچھا۔ سلار نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیوں؟ وہ بہت دیر خاموش رہا، پھر کارپٹ پر اپنی انگلی سے لکیریں کھینچتے اور انہیں دیکھتے ہوئے اس نے خالد سے کہا، میں بہت گناہ کر چکا ہوں، اتنے گناہ کہ مجھے انہیں گننا بھی مشکل ہو جائے گا۔ صغیرہ کبیرہ، ہر گناہ جو انسان سوچ سکتا ہے یا کر سکتا ہے۔ میں اس کتاب کو اپنے سینے یا ذہن میں محفوظ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرا سینہ اور ذہن پاک تو نہیں ہے۔ میرے جیسے لوگ اسے حفظ کرنے کے لائق نہیں ہوتے۔ میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ خالد کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے کہا، ابھی بھی تم گناہ کرتے ہو؟ سلار نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تو پھر کس چیز کا خوف ہے؟ تم اگر قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہو اپنے سارے گناہوں کے باوجود، تو پھر اسے حفظ بھی کر سکتے ہو۔ اور پھر تم نے گناہ کیے، مگر تم اب گناہ نہیں کرتے، یہ کافی ہے۔ اگر اللہ یہ نہیں چاہے گا کہ تم اسے حفظ کرو تو تم اسے حفظ نہیں کر سکو گے، چاہے تم لاکھ کوشش کر لو، اور اگر تم خوش قسمت ہوئے تو تم اسے حفظ کر لو گے۔ خالد نے چٹکی بجاتے ہوئے یہ مسئلہ حل کر دیا۔ سلار اس رات جاگتا رہا۔ آدھی رات کے بعد اس نے پہلا پارہ کھول کر کانپتے ہاتھوں اور زبان کے ساتھ حفظ کرنا شروع کیا۔ اسے حفظ کرتے ہوئے اسے احساس ہونے لگا کہ خالد عبد الرحمن ٹھیک کہتا تھا، اسے قرآن پاک کا بہت سا حصہ پہلے ہی یاد تھا۔ خوف کی وہ کیفیت جو اس نے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کرتے ہوئے محسوس کی تھی، وہ زیادہ دیر نہیں رہی تھی۔ اس کے دل کو کہیں سے استقامت مل رہی تھی۔ کہاں سے؟ کوئی اس کی زبان کی لڑکھڑاہٹ دور کر رہا تھا۔ کون؟ کوئی اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ ختم کر رہا تھا۔ کیوں؟ فجر کی نماز سے کچھ دیر پہلے وہ اس وقت بے تحاشا رویا جب اس نے پچھلے 5 گھنٹے میں یاد کیے ہوئے سبق کو پہلی بار مکمل طور پر دہرایا۔ وہ کہیں نہیں اٹکا تھا، وہ کچھ نہیں بھولا تھا، زیر زبر کی کوئی غلطی نہیں۔ آخری چند جملوں پر اس کی زبان پہلی بار کپکپانے لگی تھی۔ آخری چند جملے ادا کرتے ہوئے اسے دقت ہوئی تھی، کیونکہ وہ اس وقت آنسوؤں سے رو رہا تھا۔ اور اگر اللہ یہ چاہے گا اور تم خوش قسمت ہوگے تو تم قرآن حفظ کر لو گے، ورنہ کچھ بھی کر لو نہیں کر پاؤ گے۔ اسے خالد عبد الرحمن کی یاد آ رہی تھی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس نے کیسٹ پہ اپنی زندگی کے اس پہلے سبق کو ریکارڈ کیا تھا۔ ایک بار پھر اسے کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ اس کی آواز میں پہلے سے زیادہ روانی اور لہجے میں پہلے سے زیادہ فصاحت تھی۔ اس کی زندگی میں ایک نئی چیز شامل ہو گئی تھی۔
اس پر ایک اور احسان کر دیا گیا تھا، مگر اس کا ڈپریشن ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ رات کو سلیپنگ پلز کے بغیر نیند کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور سلیپنگ پلز لینے کے باوجود وہ کبھی اپنے کمرے کی لائٹس آف نہیں کر سکا تھا۔ وہ تاریکی سے خوف کھاتا تھا۔ یہ پھر خالد عبد الرحمن ہی تھا جس نے ایک دن اس سے کہا تھا۔ وہ اسے قرآن پاک کا سبق زبانی سنا رہا تھا، اور اسے احساس ہو رہا تھا کہ خالد عبد الرحمن مسلسل اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھے۔ جب اس نے اپنا سبق ختم کیا اور پانی کا گلاس اٹھا کر اپنے ہونٹوں سے لگایا تو اس نے خالد کو کہتے سنا، میں نے کل رات تمہیں خواب میں حج کرتے دیکھا ہے۔ سلار منہ میں لے جانے والا پانی حلق سے اتار نہیں سکا۔ گلاس نیچے رکھتے ہوئے خالد کو دیکھنے لگا، اس سال تمہارا MBA ہو جائے گا، اگلے سال تم حج کر لو۔ خالد کا لہجہ بہت رسمی تھا۔ سلار نے منہ میں موجود پانی غیر محسوس انداز میں حلق سے نیچے اتار لیا۔ وہ اس دن اس سے کوئی سوال جواب نہیں کر سکا تھا، اس کے پاس کوئی سوال تھا ہی نہیں۔ MBA کے فائنل سیمسٹر سے 2 ہفتے پہلے اس نے قرآن پاک پہلی بار حفظ کر لیا تھا۔ فائنل سیمسٹر کے 4 ہفتے کے بعد 23.5 سال کی عمر میں اس نے اپنی زندگی کا پہلا حج کیا تھا۔ وہاں جاتے ہوئے، وہاں سے آتے ہوئے اس کے دل و دماغ میں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی تکبر، کوئی تفخر، کوئی رشک، کچھ بھی نہیں۔ اس کے ساتھ پاکستانی کیمپ میں ساتھ جانے والے شاید وہ لوگ ہوں گے جو خوش قسمت ہوں گے، انہیں ان کی نیکیوں کے عوض بلایا گیا تھا۔ وہ اپنے نامہ اعمال سے واقف تھا، اسے صرف صفائی اور وضاحتوں کے لیے بلایا گیا تھا۔ وہ قرآن پاک حفظ نہ کر رہا ہوتا تو حج کرنے کا سوچتا بھی نہیں۔ جو شخص حرم شریف سے دور اللہ کا سامنا کرنے کی ہمت نہ رکھتا ہو، اس سے یہ توقع رکھنا کہ وہ کعبے کے سامنے پہنچ کر اللہ کا سامنا کر لے گا۔ وہ ہر جگہ جانے کو تیار ہو جاتا مگر خانہ کعبہ جانے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ مگر خالد عبد الرحمن کے ایک بار کہنے پر اس نے جیسے گھٹنے ٹیکتے ہوئے حج پر جانے کے لیے پیپرز جمع کروا دیے تھے۔ لوگوں کو حج پر جانے کا موقع تب ملتا تھا جب ان کے پاس صرف گناہ نہیں ہوتے، نیکیوں کا بھی انبار ہوتا ہے۔ سلار سکندر کو یہ موقع تب ملا تھا جب اس کے پاس گناہوں کے علاوہ ابھی کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر میں گناہ کرنے سے خوف نہیں کھاتا رہا تو پھر اب مجھے اللہ کے سامنے جانے اور معذرت کرنے سے بھی خوف نہیں کھانا چاہیے۔ صرف یہی ہے نا کہ میں وہاں سر نہیں اٹھا سکوں گا، نظریں اوپر نہیں کر سکوں گا، منہ سے معافی کے علاوہ اور کوئی لفظ نہیں نکال سکوں گا، تو ٹھیک ہے، مجھے یہ سزا بھی ملنی چاہیے۔ میں تو اس سے زیادہ شرمندگی اور بے عزتی کا مستحق ہوں۔ ہر بار حج پر کوئی نہ کوئی شخص ایسا آتا ہوگا جس کے پاس گناہوں کے علاوہ اور کچھ ہوگا ہی نہیں۔ اس بار وہ شخص میں سے ہی، سلار سکندر ہی سے ہی، اس نے سوچا تھا۔ گناہ کا بوجھ کیا ہوتا ہے، اور آدمی اپنے گناہ کے بوجھ کو کس طرح قیامت کے دن اپنی پشت سے اتار پھینکنا چاہے گا، کس طرح اس سے دور بھاگنا چاہے گا، کس طرح اسے دوسرے کے کندھے پر ڈال دینا چاہے گا، یہ اس کی سمجھ میں حرم شریف میں پہنچ کر ہی آیا تھا۔ وہاں کھڑے ہو کر وہ اپنے پاس موجود اور آنے والی ساری زندگی کی دولت کے عوض بھی کسی کو وہ گناہ بیچنا چاہتا تو کوئی یہ تجارت نہ کرتا۔ کاش آدمی کسی کے مال کے عوض اپنے گناہ بیچ سکتا، کسی اجرت کے طور پر دوسروں کی نیکیاں مانگنے کا حق رکھتا۔ لاکھوں لوگوں کے اس ہجوم میں 2 سفید چادریں اوڑھے کون جانتا تھا سلار سکندر کون تھا، اس کا IQ لیول کیا تھا، کسے پرواہ تھی، اس کے پاس کون سی اور کہاں کی ڈگری تھی، کسے ہوش تھا، اس نے زندگی کے میدان میں کتنے تعلیمی ریکارڈ توڑے اور بنائے تھے، کسے خبر تھی۔ وہ اپنے ذہن سے کون سے میدان تسخیر کرنے والا تھا، کون رشک کرنے والا تھا۔ وہ وہاں اس ہجوم میں ٹھوکر کھا کر گرتا، بگدڑ میں روندا جاتا۔ اس کے اوپر سے گزرنے والی خلقت میں سے کوئی بھی یہ نہیں سوچتا کہ انہوں نے کیسے دماغ کو کھو دیا تھا، کس IQ لیول کے نایاب آدمی کو کس طرح ختم کر دیا تھا۔ اسے دنیا میں اپنی اوقات، اپنی اہمیت کا پتہ چل گیا تھا۔ اگر کچھ مغالطہ رہ بھی گیا تھا تو اب ختم ہو گیا تھا، اگر کچھ شعبہ باقی تھا تو اب دور ہو گیا تھا۔ فخر، تکبر، رشک، انا، خود پسندی اور خود ستائشی کے ہر بچے ہوئے ٹکڑے کو نچوڑ کر اس کے اندر سے پھینک دیا گیا تھا۔ وہ انہی علائشوں کو دور کروانے کے لیے وہاں آیا تھا۔ MBA میں اس کی شاندار کامیابی کسی کے لیے بھی حیران کن نہیں تھی۔ اس کے ڈپارٹمنٹ میں ہر ایک کو پہلے سے ہی اندازہ تھا۔ اس کے کلاس فیلوز کے پروجیکٹس اور اسائنمنٹس میں اتنا فرق ہوتا تھا کہ اس کے پروفیسر کو یہ ماننے میں کوئی عار نہیں تھا کہ وہ مقابلے کی اس دوڑ میں 10 گز آگے دوڑ رہا تھا، اور MBA کے دوسرے سال میں اس نے اس فاصلے کو اور بڑھا دیا تھا۔ اس نے انٹرنشپ اقوام متحدہ کی ایک ایجنسی میں کی تھی، اور اس کا MBA مکمل ہونے سے پہلے ہی اس ایجنسی کے علاوہ اس کے پاس 7 مختلف ملٹی نیشنل کمپنیز کی طرف سے آفرز موجود تھیں۔ تم اب آگے کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس کے رزلٹ کے متعلق جاننے کے بعد سکندر عثمان نے اپنے پاس بلا کر پوچھا تھا۔ میں واپس امریکہ جا رہا ہوں۔ میں یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ ہی کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اپنا بزنس کرو۔
یا میرے بزنس میں شامل ہو جاؤ۔ سکندر عثمان نے اس سے کہا، پاپا میں بزنس نہیں کر سکتا، بزنس میرے والا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے میرا، میں جاب کرنا چاہتا ہوں اور میں پاکستان میں رہنا بھی نہیں چاہتا۔ سکندر عثمان حیران ہوئے، تم نے پہلے کبھی ذکر نہیں کیا کہ تم پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے، تم مستقل طور پر امریکہ میں سیٹل ہونا چاہتے ہو۔ پہلے میں نے امریکہ میں سیٹل ہونے کے بارے میں نہیں سوچا تھا، لیکن اب میں وہیں رہنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ وہ ان سے یہ کہنا نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان میں اس کا ڈپریشن بڑھ جاتا ہے۔ وہ مسلسل امامہ کے بارے میں سوچتا رہتا تھا، وہاں ہر چیز اسے امامہ کی یاد دلاتی تھی۔ اس کے پچھتاوے اور احساس جرم میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ میں یہاں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا۔ سکندر عثمان کچھ دیر اسے دیکھتے رہے۔ حالانکہ میرا خیال ہے تم ایڈجسٹ ہو سکتے ہو۔ سلار جانتا تھا ان کا اشارہ کس طرف تھا، مگر وہ خاموش رہا۔ جاب کرنا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے، چند سال جاب کر لو، لیکن اس کے بعد آ کر میرے بزنس کو دیکھو۔ یہ سب کچھ میں تم لوگوں کے لیے اسٹیبلش کر رہا ہوں، دوسروں کے لیے نہیں۔ وہ کچھ دیر اسے سمجھاتے رہے۔ سلار خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا۔ ایک ہفتے کے بعد وہ دوبارہ امریکہ آ گیا اور اس کے چند ہفتے کے بعد اس نے یونیسیف میں جاب شروع کر دی۔ وہ نیو ہیون سے نیو یارک چلا گیا۔ یہ ایک نئی زندگی کا آغاز تھا۔ وہاں آنے کے چند ہفتے بعد اسے یہ اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ وہ کہیں فرار حاصل نہیں کر سکتا تھا، اور اسے وہاں بھی اسی طرح یاد آ رہی تھی۔ اس کا احساس جرم وہاں بھی اس کے ساتھ چھوڑنے پر تیار نہیں تھا۔ وہ 16 سے 18 گھنٹے تک کام کرنے لگا۔ وہ ایک دن میں 3-4 گھنٹے سے زیادہ کبھی نہیں سویا، اور دن رات کی اس مصروفیت نے اسے بڑی حد تک نارمل کر دیا تھا۔ اگر ایک طرف کام کی سنبھال نے اس کے ڈپریشن میں کمی کی تھی، تو دوسری طرف وہ اپنے ادارے کے نمایاں ترین مرکز میں شمار ہونے لگا تھا۔ یونیسیف کی مختلف پروجیکٹ کے سلسلے میں وہ ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ کے ممالک جانے لگا۔ غربت اور بیماری کو وہ پہلی دفعہ اپنی آنکھوں سے اتنے قریب دیکھ رہا تھا۔ رپورٹس اور اخباروں میں چھپنے والے حقائق میں اور ان حقائق کو اپنی تمام ہولناکی کے ساتھ کھلی آنکھ سے دیکھنے میں بہت فرق ہوتا ہے، اور یہ فرق اسے اس جاب میں ہی سمجھ میں آیا تھا۔ ہر روز بھوکے سونے والے لوگوں کی تعداد کروڑوں میں تھی، ہر رات پیٹ بھر کر ضرورت سے زیادہ کھا لینے والوں کی تعداد بھی کروڑوں میں تھی۔ صرف 3 وقت کا کھانا، سر پر چھت اور جسم پر لباس بھی کتنی بڑی نعمتیں تھیں، اسے تب سمجھ میں آیا تھا۔ وہ یونیسیف کی ٹیم کے ساتھ چارٹرڈ طیاروں میں سفر کرتے ہوئے اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا۔ اس نے زندگی میں ایسے کون سے کارنامے انجام دیے تھے کہ اسے وہ پرآسائش زندگی دی گئی تھی جو وہ گزار رہا تھا، اور ان لوگوں سے کیا گناہ ہوئے تھے کہ وہ زندگی کی تمام بنیادی ضروریات سے محروم، صرف زندہ رہنے کی خواہش میں خوراک کے ان پیکٹس کے پیچھے بھاگتے پھرتے تھے۔ وہ ساری رات جاگ کر اپنے ادارے کے لیے ممکنہ اسکیمیں اور پلان بناتا رہتا۔ کہاں خوراک کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہو سکتی ہے، کیا بہتری لائی جا سکتی ہے، کہاں مزید امداد کی ضرورت ہے، کن علاقوں میں کس طرح کے پروجیکٹس درکار تھے۔ وہ بعض دفعہ 48 گھنٹے بغیر سوئے کام کرتا رہتا۔ اس کے بنائے ہوئے پرپوزلز اور رپورٹس تکنیکی لحاظ سے اتنے مربوط ہوتے تھے کہ ان میں کوئی خامی ڈھونڈنا کسی کے لیے ممکن نہیں رہتا تھا، اور اس کی یہ خصوصیات اس کی ساکھ اور نام کو اور بھی مستحکم کرتی جا رہی تھیں۔ اگر مجھے اللہ نے دوسروں سے بہتر ذہین اور صلاحیتیں دی ہیں تو مجھے ان صلاحیتوں کو دوسروں کے لیے استعمال کرنا چاہیے، اس طرح استعمال کرنا چاہیے کہ میں دوسروں کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ آسانی لا سکوں اور دوسروں کی زندگی کو بہتر کر سکوں۔ وہ کام کرتے ہوئے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچتا تھا۔ یونیسیف کے لیے کام کرنے کے دوران ہی اس نے ایم فل کرنے کا سوچا تھا، اور پھر اس نے ایم فل میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ ایوننگ کلاسز کو جوائن کرتے ہوئے اسے قطعاً کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو ایک بار پھر ضرورت سے زیادہ مصروف کر رہا تھا، مگر اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ کام اس کا جنون بن چکا تھا، یا شاید اس سے بھی 2 قدم آگے بڑھ کر ایک مشن۔ فرقان سے سلار کی پہلی ملاقات امریکہ سے پاکستان آتے ہوئے فلائٹ کے دوران ہوئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ امریکہ میں ڈاکٹرز کی کسی کانفرنس میں شرکت کر کے واپس آ رہا تھا، جبکہ سلار سکندر اپنی بہن انیتا کی شادی میں شرکت کے لیے پاکستان آ رہا تھا۔ اس لمبی فلائٹ کے دوران دونوں کے درمیان ابتدائی تعارف کے بعد گفتگو کا سلسلہ تھما نہیں۔ فرقان عمر میں سلار سے کافی بڑا تھا۔ وہ 35 سال کا تھا۔ لندن اسپیشلائزیشن کرنے کے بعد وہ واپس پاکستان آ گیا تھا اور وہاں ایک ہاسپٹل میں کام کر رہا تھا۔ وہ شادی شدہ تھا اور اس کے 2 بچے بھی تھے۔ چند گھنٹے آپس میں گفتگو کرتے رہنے کے بعد فرقان اور وہ سونے کی تیاری کرنے لگے۔ سلار نے معمول کے مطابق اپنے بریف کیس سے سلیپنگ پلز کی ایک گولی پانی کے ساتھ نگل لی۔ فرقان نے اس تمام کارروائی کو خاموشی سے دیکھا۔ جب اس نے بریف کیس بند کر کے دوبارہ رکھ دیا تو فرقان نے کہا، اکثر لوگ فلائٹ کے دوران سلیپنگ پلز کے بغیر نہیں سو سکتے۔ سلار نے گردن موڑ کے اسے دیکھا اور کہا، میں سلیپنگ پلز کے بغیر نہیں سوتا، فلائٹ میں ہوں یا نہ ہوں اس سے فرق نہیں پڑتا۔ سونے میں مشکل پیش آتی ہے؟
فرقان کو ایک دم کچھ تجسس سا ہوا۔ مشکل؟ سلار مسکرایا۔ میں سرے سے سو ہی نہیں سکتا، میں سلیپنگ پلز لیتا ہوں، 3-4 گھنٹے سو لیتا ہوں۔ انسومینیا؟ فرقان نے پوچھا۔ شاید میں نے ڈاکٹر سے چیک اپ نہیں کروایا، مگر شاید یہ وہی ہے۔ سلار نے قدرے لاپرواہی سے کہا۔ تمہیں چیک اپ کروانا چاہیے تھا، اس عمر میں انسومینیا یہ کوئی بہت مگر صحت مند علامت نہیں ہے۔ میرا خیال ہے تم کام کے پیچھے جنونی ہو چکے ہو اور اسی وجہ سے تم نے اپنی سونے کی نارمل روٹین کو خراب کر لیا ہے۔ فرقان اب کسی ڈاکٹر کی طرح بول رہا تھا۔ سلار مسکراتے ہوئے سنتا رہا۔ وہ اسے نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ اگر رات دن مسلسل کام نہ کرے تو وہ اس احساس جرم کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا تھا جسے وہ محسوس کرتا ہے۔ وہ اسے یہ بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ سلیپنگ پلز کے بغیر سونے کی کوشش کرے تو وہ ماما کے بارے میں سوچنے لگتا ہے، اس حد تک اسے اپنا سر درد سے پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگتا ہے۔ کتنے گھنٹے کام کرتے ایک دن میں؟ فرقان اب پوچھ رہا تھا۔ 18 گھنٹے، بعض دفعہ 20۔ مائی گڈنس! اور کب سے؟ 2-3 سال سے۔ اور تبھی سے نیند کا مسئلہ ہوگا۔ میں نے ٹھیک اندازہ لگایا، تم نے خود اپنی روٹین خراب کر لی ہے، فرقان نے اس سے کہا، ورنہ اتنے گھنٹے کام کرنے والے آدمی کو تو ذہنی تھکن ہی ایک لمبی اور پرسکون نیند سلا دیتی ہے۔ یہ میرے ساتھ نہیں ہوتا، سلار نے مدھم لہجے میں کہا۔ یہی تو تمہیں جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر یہ تمہارے ساتھ نہیں ہوتا تو کیوں نہیں ہوتا۔ سلار اسے یہ نہیں کہہ سکا کہ وہ وجہ جانتا ہے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد فرقان نے اس سے کہا، میں اگر تمہیں کچھ آیتیں بتاؤں رات کو سونے سے پہلے تو تم پڑھ سکو گے؟ کیوں نہیں پڑھ سکوں گا؟ سلار نے گردن موڑ کر اس سے کہا، نہیں، اصل میں تمہارے اور میرے جیسے لوگ جو زیادہ پڑھ لیتے ہیں اور خاص طور پر تعلیم مغرب میں حاصل کرتے ہیں، وہ ایسی چیزوں پر یقین نہیں رکھتے یا انہیں پریکٹیکل نہیں سمجھتے۔ فرقان نے وضاحت کی۔ فرقان، میں حافظ قرآن ہوں، سلار نے اسی طرح لیٹے ہوئے پرسکون آواز میں کہا۔ فرقان کو جیسے کرنٹ لگا۔ میں روز رات کو سونے سے پہلے ایک سپارہ پڑھ کر سوتا ہوں، میرے ساتھ یقین یا اعتماد کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سلار نے بات جاری رکھی، میں بھی حافظ قرآن ہوں، فرقان نے بتایا۔ سلار نے گردن موڑ کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ یہ یقیناً ایک خوشگوار اتفاق تھا۔ اگرچہ فرقان نے داڑھی رکھی ہوئی تھی مگر سلار کو پھر بھی یہ اندازہ نہیں ہو پایا تھا کہ وہ حافظ قرآن ہے۔ پھر تو تمہیں اس طرح کا کوئی مسئلہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ قرآن پاک کی تلاوت کر کے سونے والے کو انسان کو نیند نہ آئے، یہ مجھے کچھ عجیب لگتا ہے۔ سلار نے فرقان کو بڑبڑاتے سنا۔ وہ اب اپنے حواس کو ہلکا ہلکا مفلوج پا رہا تھا، نیند اس پر غلبہ پا رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ اس نے فرقان کی آواز سنی۔ وہ نیند کی گولیوں کے زیر اثر نہ ہوتا تو مسکرا کر انکار کر دیتا، مگر وہ جس حالت میں تھا اس میں وہ انکار نہیں کر سکا۔ ہاں، مجھے بہت ساری پریشانیاں ہیں، مجھے سکون نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں مسلسل کسی صحرا میں سفر کر رہا ہوں، پچھتاوے اور احساس جرم مجھے چھوڑتے ہی نہیں۔ مجھے کسی پیر کامل کی تلاش ہے جو مجھے اس تکلیف سے نکال دے، میری زندگی کو رستہ دکھا دے۔ فرقان دم بخود اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ سلار کی آنکھیں بند تھیں مگر وہ اس کی آنکھوں کے کونوں سے نکلتی نمی کو دیکھ سکتا تھا۔ اس کی آواز میں بھی بے ربطی اور لڑکھڑاہٹ تھی۔ وہ اس وقت لاشعوری طور پر سلیپنگ پلز کے زیر اثر بول رہا تھا۔ وہ اب خاموش ہو چکا تھا۔ فرقان نے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ بہت ہموار انداز میں چلنے والی اس کی سانس بتا رہی تھی کہ وہ نیند میں جا چکا ہے۔ جہاز میں ہونے والی وہ ملاقات وہیں ختم نہیں ہوئی۔ وہ دونوں جاگنے کے بعد بھی آپس میں گفتگو کرتے رہے۔ فرقان نے سلار سے ان چند جملوں کے بارے میں نہیں پوچھا تھا جو اس نے نیند کی آغوش میں سماتے ہوئے بولے تھے۔ خود سلار کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس نے سونے سے پہلے اس سے کچھ کہا تھا، اگر کہا تھا تو کیا کہا تھا۔ سفر ختم ہونے سے پہلے ان دونوں نے آپس میں کانٹیکٹ نمبرز اور ایڈریس کا تبادلہ کیا۔ پھر سلار نے اسے انیتا کی شادی پر انوائٹ کیا۔ فرقان نے آنے کا وعدہ کیا مگر سلار کو اس کا یقین نہیں تھا۔ ان دونوں کی فلائٹ کراچی تک تھی، پھر سلار کو اسلام آباد کی فلائٹ لینی تھی جبکہ فرقان کو لاہور کی۔ ایئرپورٹ پر فرقان نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس سے الوداعی مصافحہ کیا۔ انیتا کی شادی 3 دن بعد تھی اور سلار کے پاس ان 3 دنوں کے لیے بھی بہت سے کام تھے، کچھ شادی کی مصروفیات اور کچھ اس کے اپنے مسئلے۔ وہ اگلے دن شام کو اس وقت حیران ہوا جب فرقان نے اسے فون کیا۔ 10-15 منٹ دونوں کی گفتگو ہوتی رہی۔ فون بند کرنے سے پہلے سلار نے ایک بار پھر اسے انیتا کی شادی کے بارے میں یاد دلایا۔ یہ کوئی یاد دلانے والی بات نہیں ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں ویسے بھی اس ویکنڈ پر اسلام آباد میں ہی ہوں گا، فرقان نے جواباً کہا۔ وہاں مجھے اپنے گاؤں میں اپنا اسکول دیکھنے بھی جانا ہے، اس کی بلڈنگ میں کچھ اضافی تعمیر ہو رہی ہے، اسی سلسلے میں تو اسلام آباد میں اس بار میرا قیام کچھ لمبا ہی ہوگا۔ سلار نے اس کی بات کو کچھ دلچسپی سے سنا۔ گاؤں؟ اسکول؟ کیا مطلب؟ ایک اسکول چلا رہا ہوں میں وہاں اپنے گاؤں میں۔ فرقان نے اسلام آباد کے نواحی علاقوں میں سے ایک کا نام لیا، بلکہ کئی سالوں سے۔ کس لیے؟ فرقان کو اس کے سوال نے حیران کیا۔ لوگوں کی مدد کے لیے، اور کس لیے؟ چیریٹی ورک ہے؟ نہیں، چیریٹی ورک نہیں ہے، یہ میرا فرض ہے، یہ کسی پر کوئی احسان نہیں ہے۔ فرقان نے بات کرتے کرتے موضوع بدل دیا۔ اسکول کے بارے میں مزید گفتگو نہیں ہوئی اور فون بند ہو گیا۔
فرقان انیتا کی شادی پر واقعی آ گیا تھا۔ وہ خاصی دیر وہاں رکا مگر سلار کو محسوس ہوا کہ وہ کچھ حیران تھا۔ تمہاری فیملی تو خاصی مغرب زدہ ہے۔ سلار کو یکدم اس کی الجھن اور حیرانی کی وجہ سمجھ میں آ گئی۔ میرا خیال تھا کہ تمہاری فیملی کچھ کنزرویٹو سی ہوگی کیونکہ تم نے بتایا تھا کہ تم حافظ قرآن ہو اور تمہارا لائف سٹائل مجھے کچھ سادہ سا لگا، مگر یہاں آ کر مجھے حیرانی ہوئی۔ تم اور تمہاری فیملی میں بہت فرق ہے۔ آئی تھنک یو آر دا اوڈ ون آؤٹ۔ وہ اپنے آخری جملے پر خود ہی مسکرایا۔ وہ دونوں اب فرقان کی گاڑی کے قریب پہنچ چکے تھے۔ میں نے صرف 2 سال پہلے قرآن پاک حفظ کیا اور 2-3 سال سے ہی میں اوڈ ون آؤٹ ہوا ہوں۔ پہلے میں اپنی فیملی سے بھی زیادہ مغرب زدہ تھا، اس نے فرقان کو بتایا۔ 2 سال پہلے قرآن پاک حفظ کیا امریکہ میں اپنی سٹڈیز کے دوران؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ فرقان نے بے یقینی سے سر ہلایا۔ کتنے عرصے میں کیا؟ تقریباً 8 ماہ میں۔ فرقان بہت دیر تک کچھ نہیں کہہ سکا۔ وہ صرف اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ پھر اس نے ایک گہرا سانس لے کر ستائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم پر کوئی اللہ کا خاص ہی کرم ہے، ورنہ جو کچھ تم مجھے بتا رہے ہو یہ آسان کام نہیں ہے۔ میں فلائٹ میں بھی تمہارے کارناموں سے بڑا متاثر ہوا تھا، کیونکہ جس عمر میں یونیسکو میں جس سیٹ پر تم کام کر رہے ہو ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ اس نے ایک بار پھر بڑی گرمجوشی کے ساتھ سلار سے ہاتھ ملایا۔ چند لمحوں کے لیے سلار کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا۔ اللہ کا خاص کرم؟ اگر میں اسے یہ بتا دوں کہ میں ساری زندگی کیا کرتا رہا ہوں تو یہ؟ سلار نے ہاتھ ملاتے ہوئے سوچا۔ تم پرسوں کسی اسکول کی بات کر رہے تھے۔ سلار نے دانستہ طور پر موضوع بدلا۔ تم اسلام آباد میں نہیں رہتے؟ نہیں، میں اسلام آباد میں ہی رہتا ہوں، مگر میرا ایک گاؤں ہے، آبائی گاؤں، وہاں ہماری کچھ زمین ہے، ایک گھر بھی تھا۔ فرقان اسے تفصیل بتانے لگا۔ کئی سال پہلے میرے والدین اسلام آباد شفٹ ہو گئے تھے۔ میرے والد نے فیڈرل سروس سے ریٹائرمنٹ کے بعد وہاں اپنی زمینوں پر ایک اسکول بنا لیا۔ اس گاؤں میں کوئی اسکول نہیں تھا، انہوں نے پرائمری اسکول بنوایا تھا۔ 7-8 سال سے میں ہی اسے دیکھ رہا ہوں۔ اب وہ سیکنڈری اسکول بن چکا ہے۔ 4 سال پہلے میں نے وہاں ایک ڈسپینسری بھی بنوائی۔ تم اس ڈسپینسری کو دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے، بہت جدید سامان ہے اس میں۔ میرے ایک دوست نے ایک ایمبولینس بھی گفٹ کی ہے، اور اب صرف میرے گاؤں کے ہی نہیں بلکہ ارد گرد کے بہت سے گاؤں کے لوگ بھی اسکول اور ڈسپینسری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سلار اس کی باتیں توجہ سے سن رہا تھا۔ مگر تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ تم ایک سرجن ہو، تم یہ سب کیسے کر لیتے ہو؟ اس سے بہت پیسے کی ضرورت ہے۔ کیوں کر رہا ہوں یہ تو میں نے اپنے آپ سے کبھی نہیں پوچھا۔ میرے گاؤں میں اتنی غربت تھی کہ یہ سوال پوچھنے کی مجھے کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ ہم لوگ بچپن میں کبھی کبھار اپنے گاؤں جایا کرتے تھے، یہ ہمارے لیے تفریح تھی۔ ہمارے حویلی کے علاوہ گاؤں کا کوئی پکا مکان نہیں تھا اور سڑک کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم سب کو یوں لگتا تھا جیسے ہم جنگل میں آ گئے ہیں۔ اب اگر ہم جانور ہوتے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، شہر کی طرح ہم جنگل میں دندناتے پھرتے، یہی سوچ کر کہ ہم سب سے مرعوب ہے اور کوئی بھی ہمارے جیسا نہیں، نہ کوئی ہماری طرح رہتا ہے، نہ ہمارے جیسا کھاتا ہے، نہ ہمارے جیسا پہنتا ہے۔ مگر انسان ہو کر یہ برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارے ارد گرد کے انسان جانوروں جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ انسانوں کو اس سے خوشی محسوس ہوتی ہو کہ انہیں ہر نعمت میسر ہے اور باقی سب ترس رہے ہیں، مگر ہمارا شمار ایسے انسانوں میں نہیں ہوتا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ کیا کیا جائے۔ میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو تھی نہیں کہ میں اسے ہلاتا اور سب کچھ بدل دیتا، اور نہ ہی بے شمار وسائل۔ تمہیں میں نے بتایا ہے نا کہ میرے والد سول سرونٹ تھے، ایماندار قسم کے سول سرونٹ۔ میں اور میرا بھائی دونوں شروع سے اسکالرشپ پر پڑھتے رہے، اس لیے ہم پر ہمارے والدین کو زیادہ خرچ نہیں کرنا پڑا۔ خود وہ بھی فضول خرچ نہیں تھے، اس لیے تھوڑی ہی بہت بچت ہوتی رہی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد میرے والد نے سوچا کہ لاہور یا اسلام آباد کے کسی گھر میں اخبار پڑھ کر، واک کر کے یا ٹی وی دیکھ کر زندگی گزارنے کی بجائے انہیں اپنے گاؤں جانا چاہیے، وہاں کچھ بہتری لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ دونوں گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ مشکلات کا تو تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ گاؤں میں نہ بجلی تھی، نہ صاف پانی، کچھ بھی نہیں تھا۔ بابا نے پتہ نہیں کہاں کہاں بھاگ کر یہ ساری چیزیں منظور کروائیں۔ جب آپ پرائمری اسکول بن گیا، ایک سڑک بھی آ گئی، بجلی اور پانی جیسی سہولتیں بھی آ گئی، تو گورنمنٹ کو اچانک وہاں ایک اسکول بنانے کا خیال آیا۔ میرے والدین کی خواہش تھی کہ گورنمنٹ ان کے اسکول کو اپنے زیر نگرانی لے لے، اس میں اپنے ٹیچرز بھجوائے اور کچھ عرصے کے بعد اسکول کو اپ گریڈ کر دے۔ مگر محکمہ تعلیم کے ساتھ چند رابطوں میں ہی بابا کو اندازہ ہو گیا کہ ایسا ہونے کی صورت میں ان کی ساری محنت پر پانی پھر جائے گا۔ بابا وہاں بچوں کو سب کچھ دیتے تھے، کتابیں، کاپیاں، یونیفارم اور ایسی کچھ دوسری چیزیں۔ انہوں نے باقاعدہ اس کے لیے فنڈز رکھے ہوتے تھے، مگر تم اندازہ کر سکتے ہو کہ گورنمنٹ کے پاس چلے جانے کے بعد اسکول کا کیا حشر ہوتا۔ سب سے پہلے وہ فنڈز جاتے، پھر باقی سب کچھ، اس لیے بابا خود ہی اسکول کو چلاتے رہے۔ محکمہ تعلیم نے وہاں اسکول پھر بھی کھولا، مگر وہاں ایک بچہ بھی نہیں گیا۔ پھر ہار مان کر انہوں نے وہ اسکول بند کر دیا اور ہمارے اسکول کو اپ گریڈ کر دیا۔ بابا کے کچھ دوستوں نے اس سلسلے میں ان کی مدد کی، اس طرح اس کی اپ گریڈنگ ہوتی گئی۔ میں ان دنوں لندن میں پڑھتا تھا اور میں روپے بچا بچا کر بھیجا کرتا تھا۔ ابھی بھی ہم اس کو اور ترقی دے رہے ہیں۔ آس پاس کے گاؤں کے لوگ بھی اپنے بچوں کو ہمارے پاس بھجواتے ہیں۔ میں جب پاکستان واپس آیا تو میں نے وہاں ایک باضابطہ قسم کی ڈسپینسری قائم کی۔
گاؤں کی آبادی بھی اب بہت بڑھ گئی ہے، لیکن گاؤں میں غربت ابھی بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی۔ تعلیم سے اتنا ضرور ہوا ہے کہ گاؤں کے کچھ بچے باہر شہر میں آگے پڑھنے کے لیے جانے لگے ہیں، کچھ مختلف ہنر سیکھ رہے ہیں۔ وہ جو غربت کا ایک چکر تھا وہ ختم ہو رہا ہے۔ ان کی یہ نسلیں نہیں تو اگلی نسلیں شاید تمہارے اور میرے جیسے تعلیمی اداروں سے اعلیٰ ڈگریز لے کر نکلیں۔ کون کہہ سکتا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ میں ہر ماہ ایک ویکینڈ پر گاؤں جاتا ہوں، وہاں 2 کمپاؤنڈر ہیں مگر کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ ایک ویکینڈ پر میں وہاں جاتا ہوں، باقی 3 ویکینڈز پر بھی ہم کسی نہ کسی کو وہاں بھجوا دیتے ہیں۔ پھر میں وہاں ہر 3 ماہ بعد ایک میڈیکل کیمپ لگواتا ہوں۔ اور اس سب کے لیے روپیہ کہاں سے آتا ہے؟ شروع میں تو یہ بابا کا روپیہ تھا، انہی کی زمین پر اسکول بنا، ان کی گریجویٹی سے اس کی تعمیر ہوئی۔ میری امی نے بھی اپنے پاس موجود رقم سے ان کی مدد کی۔ پھر بابا کے کچھ دوست بھی مالی امداد کرنے لگے۔ اس کے بعد میں اور مہران بھی اس میں شامل ہو گئے۔ پھر میرے کچھ دوست بھی۔ میں اپنی انکم کا ایک خاص حصہ ہر ماہ بھجواتا ہوں۔ اس سے ڈسپینسری بڑے آرام سے چلتی ہے۔ جو ڈاکٹرز وہاں 3 مہینے کے 3 ویکینڈز پر جاتے ہیں وہ کچھ چارج نہیں کرتے، ان کے لیے یہ سوشل ورک ہے۔ میڈیکل کیمپس بھی اسی طرح کے لگ جاتے ہیں، اور اسکول کے پاس اب اپنے اتنے فکسڈ ڈپازٹس ہو چکے ہیں کہ ان سے آنے والی رقم ٹیچرز کی تنخواہ اور دوسرے اخراجات کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ہم چند سالوں میں وہاں ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے بھی کام کرنا چاہتے ہیں۔ تم کب جا رہے ہو وہاں؟ میں تو صبح نکل رہا ہوں، اگر میں تمہارے ساتھ جانا چاہوں؟ سلار نے کہا۔ موسٹ ویلکم، مگر کل تو ولیمہ ہوگا، تم یہاں مصروف ہوگے؟ فرقان نے اسے یاد دلایا۔ ولیمہ تو رات کو ہے، سارا دن تو میں فارغ ہی ہوں گا۔ کیا رات تک واپس پہنچنا مشکل ہوگا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، تم بہت آسانی سے واپس پہنچ سکتے ہو، صرف صبح کچھ جلدی نکلنا پڑے گا اگر تم واقعی وہاں چند گھنٹے گزارنا چاہتے ہو، ورنہ پھر تم واپس آ کر خاصے تھک جاؤ گے۔ فرقان نے اس سے کہا۔ میں نہیں تھکوں گا، میں یونیسیف کی ٹیمز کے ساتھ کیسے علاقوں میں کتنا لمبا سفر کرتا رہا ہوں، تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ میں فجر کے بعد تیار ہوں گا، تم مجھے وقت بتا دو۔ 5:30۔ اوکے، تم گھر سے نکلتے ہو مجھے ایک بار موبائل پر کال کر لینا اور 2-3 بار ہارن دینا، یہاں آ کر میں نکل آؤں گا۔ اس نے فرقان سے کہا اور پھر خداحافظ کہتا ہوا اندر مڑ گیا۔ اگلی صبح فرقان ٹھیک 5:30 بجے اس کے گیٹ پر ہارن دے رہا تھا اور سلار پہلے ہی ہارن پر باہر تھا۔ تم واپس پاکستان کیوں آ گئے؟ تم انگلینڈ میں بہت آگے جا سکتے تھے۔ گاڑی شہر سے باہر والی سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ انہیں سفر کرتے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا جب سلار سے اچانک اس نے پوچھا۔ انگلینڈ کو میری ضرورت نہیں تھی، پاکستان کو تھی، اس لیے میں پاکستان آ گیا، فرقان نے بڑے نارمل انداز میں کہا۔ وہاں ایک ڈاکٹر فرقان کے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہاں ایک ڈاکٹر فرقان کے نہ ہونے سے بہت فرق پڑ جاتا۔ یہاں میری خدمات کی ضرورت ہے، اس نے اپنے آخری جملے پر زور دیتے ہوئے کہا، مگر وہاں اتنے سالوں میں تم بہت آگے جا سکتے تھے، پھر پروفیشنلی بھی تم بہت کچھ سیکھتے، فنانشلی بھی تم اس پروجیکٹ کے لیے زیادہ روپیہ حاصل کر سکتے تھے جو تم نے شروع کیا ہوا ہے۔ آفٹر آل پاکستان میں تم اتنے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سلار نے کہا۔ اگر کامیابی سے تمہاری مراد پاؤنڈز کی تعداد اور سہولتوں سے ہے تو ہاں، دونوں جگہوں کا کوئی مقابلہ نہیں، لیکن اگر تمہارا اشارہ علاج کی طرف ہے تو میں یہاں زیادہ لوگوں کو زندگی بانٹ رہا ہوں۔ جو اطمینان ڈاکٹر اپنے صحت یاب ہونے والے مریض کو دیکھ کر حاصل کرتا ہے، تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ انگلینڈ اونکولوجسٹ سے بھرا ہوا ہے، پاکستان میں ان کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے۔ میں وہاں رہ کر روپے کا ڈھیر بھی یہاں بھیجتا رہتا تو کوئی فرق نہ پڑتا۔ یہاں ایک فرد کی کمی ہوتی ہے، وہاں اس فرد سے ہی وہ کمی پوری ہوتی ہے۔ روپیہ یا دوسری کوئی چیز اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ میں بہت کانے ہوں سلار، میری پوری فیملی بہت کانے ہے۔ اگر میں نے کوئی چیز سیکھی ہے تو وہ سب سے پہلے میرے اپنے لوگوں کے کام آنی چاہیے۔ میں اپنے لوگوں کو مرتا چھوڑ کر دوسرے لوگوں کی زندگی نہیں بچا سکتا۔ پاکستان میں کچھ بھی صحیح نہیں ہے، سب کچھ خراب ہے، کچھ بھی ٹھیک نہیں، سہولتوں سے خالی ہاسپٹلز اور حد سے زیادہ برا اور کرپٹ ہیلتھ سسٹم۔ جس برائی اور خامی کا سوچو وہ یہاں ہے، مگر میں اس جگہ کو نہیں چھوڑ سکتا، ان لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر میرے ہاتھ میں شفا ہے تو پھر سب سے پہلے یہ شفا میرے اپنے لوگوں کے حصے میں آنی چاہیے۔ سلار بہت دیر تک کچھ نہیں بول سکا، گاڑی میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ تم نے مجھ سے تو یہ سوال پوچھ لیا کہ میں پاکستان کیوں آ گیا، کیا میں تم سے یہ سوال پوچھوں کہ تم پاکستان کیوں نہیں آ جاتے؟ فرقان نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد مسکراتے ہوئے کہا، میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ سلار نے بے اختیار کہا۔ تم پیسے اور سہولتوں کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہو؟ نہیں، پیسہ یہ سہولتیں میرا مسئلہ نہیں ہے، نہ اب نہ ہی پہلے کبھی۔ تم میرا فیملی بیک گراؤنڈ جان چکے ہو۔ پھر کچھ بھی نہیں، بس میں یہاں نہیں آ سکتا، اس نے قطعی لہجے میں کہا۔ یہاں تمہاری ضرورت ہے؟ کس کو؟ اس ملک کو۔ سلار بے اختیار مسکرایا۔ میں تمہاری طرح کی حب الوطنی نہیں رکھتا، میرے بغیر بھی سب کچھ ٹھیک ہے یہاں۔ ایک ڈاکٹرز کی اور بات ہے، مگر ایک فنانس مینیجر تو کسی کو زندگی اور موت نہیں دے سکتا۔ تم جو سروسز وہاں دے رہے ہو وہ یہاں کے اداروں کو دے سکتے ہو، جو کچھ اپنے لیکچر میں وہاں کی یونیورسٹیز میں سکھا رہے ہو یہاں کی یونیورسٹیز میں سکھا سکتے ہو۔ اس کا دل چاہا وہ فرقان سے کہے وہ یہاں کر کچھ بھی سکھانے کے قابل نہیں رہ سکتا، مگر وہ خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ تم نے افریقہ کی غربت، بھوک اور بیماری دیکھی ہے، تم یہاں کی غربت، بھوک اور بیماری دیکھو گے تو حیران رہ جاؤ گے۔
یہاں صورتحال ان ملکوں کی طرح خراب نہیں ہے فرقان، یہاں اتنی پسماندگی نہیں ہے۔ اسلام آباد کے جس سیکٹر میں تم پلے بڑے ہو وہاں رہ کر ارد گرد کی زندگی کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ تم اسلام آباد کے قریبی گاؤں میں چلے جاؤ تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ملک کتنا خوشحال ہے۔ فرقان، میں تمہاری اس پروجیکٹ میں کچھ کنٹریبیوشن کرنا چاہتا ہوں۔ سلار نے یکدم بات کا موضوع بدلنا چاہا۔ سلار، میرے اس پروجیکٹ کو فی الحال کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اگر ایسا کوئی کام کرنا چاہتے ہو تو تم خود ایسے ہی کسی گاؤں میں اس طرح کا کام شروع کرو۔ تمہارے پاس فنڈز کی کمی نہیں ہوگی۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں امریکہ میں بیٹھ کر یہ سب کچھ نہیں چلا سکتا۔ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ کسی دوسرے گاؤں میں بھی کوئی اسکول قائم کیا جائے تو میں اسے سپورٹ کرنے کو تیار ہوں۔ میرے لیے ذاتی طور پر وقت دینا مشکل ہے۔ فرقان اس پر خاموش رہا۔ شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ سلار اب اس کی اصرار پر کچھ جھنجھلا رہا ہے۔ بات کا موضوع ایک بار پھر فرقان کے گاؤں کی طرف مڑ گیا۔